أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق اللہ العلی العظیم۔ اس وقت اللہ رب العزت کا فضل اور اللہ کا احسان، ہمارا جو تفسیر قرآن پاک کا یہ سلسلہ ہے، گزشتہ کے درسوں میں سورۃ البقرہ کی 173 آیات آپ حضرات کے سامنے مکمل ہو چکی تھی۔ اب جو ہمارا درس شروع ہونا تھا وہ آیت نمبر 174 سے ہے۔ آج آپ کے سامنے 3 آیات کی تلاوت کی ہے، آیت نمبر 174، آیت نمبر 175 اور آیت نمبر 176۔ ان تینوں آیات کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہم سب کو تمام باتیں صحیح سے سمجھ کر کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آج جو یہ 3 آیات ہیں، ان 3 آیات کی بڑی خاصیت ہے۔ سورۃ البقرہ جب سے ہماری شروع ہوئی ہے اور جب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، آیت نمبر 1 سے لے کر یہاں تک، اللہ نے ان تمام آیتوں میں 176 آیات ہیں یہ لگاتار، اپنا جو اصل خطاب رکھا اس میں مخاطب بنایا یہودیوں کو، مخاطب بنایا گیا عیسائیوں کو، اور بہت ساری جگہ پر اللہ نے مکہ کے کافر، سارے عالم کے جو کافر، انہیں مخاطب بنا کر دعوت ایمان بھی دی۔ یعنی الگ الگ انداز سے اللہ نے یہودیوں کو، عیسائیوں کو، کافروں کو، سب کو دعوت ایمان دیے۔ انداز الگ الگ تھا، طریقے الگ الگ تھے، الگ الگ اس میں اللہ سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، بنیادی عقائد کے اوپر بات چلتی رہی۔ اب تک کا جو کلام ہے وہ سارا انہی تعلق سے ہے۔ لیکن یہ سلسلہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 176 پہ جا کر کے رک جاتا ہے، جہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے۔ اس کے بعد جو اب آگے کی آیات شروع ہوں گی، جو انشاءاللہ آئندہ ہفتے آئیں گی، آیت 177 سے، وہاں سے خطاب جو کیا جائے گا وہ امت محمدیہ کو ہوگا، خاص طور سے اہل ایمان، اہل اسلام، ان کو خطاب ہوگا۔ بہت سارے احکام دیے جائیں گے، تعلیمات دی جائیں گی۔ اللہ وہ ساری چیزیں آگے کی آیات میں ہمیں مسلمانوں کو عطا فرمائیں گے۔ اسلامی اعمال، اسلامی اخلاق، اسلامی تعلیمات، ان سب چیزوں کا تذکرہ اب آگے آنے والا ہے۔ تو یہ کہہ لیں کہ سورۃ البقرہ 2 چیپٹر میں تقسیم ہے۔ ایک میں اللہ نے یہودی، عیسائی اور کافر ان سب کو الگ الگ انداز سے دعوت ایمان دی، اور دوسرا جو حصہ ہے سورۃ البقرہ کا وہ اہل ایمان کے اعمال کی دعوت ہے، ان کے لیے خاص ہدایات ہیں،
تو 1 نمبر آیت سے 176 تک وہ پہلا والا مضمون ہے، اور 177 سے سورہ بقرہ کے اخیر تک پھر وہ اسی انداز کا کلام چلے گا۔ کہیں کہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر جگہ، مطلب یہ میں اکثر مضمون کے حساب سے بات کر رہا ہوں، باقی اللہ تعالیٰ کہیں کہیں کچھ اور بھی بات بیان فرما دیتے، کوئی اور بھی مضمون آتا ہے، کوئی اور بھی کلام آتا ہے، لیکن جو مین ٹاپک ہے وہ اس انداز میں سورۃ البقرہ کا رکھا گیا ہے۔ تو آج کی جو یہ آیتیں ہیں 3، 174، 75 اور 76، گویا کہ یہ کہہ لیں کہ اس پہلے مضمون کا جو ہم سالوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں بالکل آخری اینڈ کا مضمون ہے، اور یہاں پر آ کر کے وہ کلام مکمل ہو رہا ہے جو اللہ نے یہاں پر مضمون ذکر کیا۔ چنانچہ اس میں اللہ نے انداز تو یہودیوں کو، عیسائیوں کو دعوت کے بہت سارے پورے ہم نے سنے، کتنے انداز سے اللہ نے دعوت دی، کیا کیا طریقے اختیار کیے، وہ سب سمجھائے گئے۔ یہاں اللہ نے بالکل فائنلی اور آخری بات کی، اور 1-2 بات کہے کہ پھر آخر میں انہیں عذاب پکڑ کی دھمکی دے کر کے بات کو ختم کر دیا کہ جتنا سمجھانا تھا سمجھا دیا، جتنا بتانا تھا بتا دیا، اب اخیر کے اندر یہ سن لو حشر اپنا، اگر تم مانتے ہو تو بہت اچھی بات، نہیں مانتے ہو تو پھر اس کے لیے تیار رہنا۔ تو یہ جو تینوں آیاتیں ذرا اسی انداز کی ہیں، تو اسی بات کو ذہن میں رکھ کر کے آپ کو یہ آیات سننی ہے کہ یہ آخری وارننگ ہے، لاسٹ وارننگ ہے ان تمام کے لیے جو ایمان کے دامن میں نہیں آئے۔ اللہ انہیں آخرت کے اعتبار سے کیا چیز سمجھا رہے ہیں اس کو اللہ نے ان آیات میں ذکر کیا۔ تو پہلی بات تو یہ آپ ذہن کے اندر رکھیں گے، اس سے یہ مضمون آسان ہوگا سمجھنا۔ دوسری بات، جو ان آیات میں بھی مضمون ہے اس مضمون کو اور زیادہ آسان کریں۔ ابھی ہم نے جو پیچھے کی آیات پڑھی، جو سفر سے پہلے آیات ہماری چل رہی تھی، ان آیات کے اندر کیا تھا؟ حلال و حرام کا بیان۔ اللہ نے بتایا یہ چیزیں حلال، یہ چیزیں حرام، ان کے اصول بتائے، کون حلال کون حرام، وہ سب قاعدے قانون بتائے، وہ سب چیزیں اللہ نے ذکر کی تھی پیچھے کی آیات میں جو ہم نے سفر سے پہلے سنی تھی۔ سارے احکام تھے حلال و حرام کے۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی اب جو چیزیں ذکر فرما رہے ہیں وہ تھی ساری کھانے پینے کی چیزوں میں حلال اور حرام کی تفصیل کہ کیا حلال کیا حرام۔ یہاں ان 3 آیتوں میں بنیادی طور پر اللہ نے کچھ حرام کاموں کا ذکر فرمایا کہ یہ کام کرنے حرام ہیں، یعنی پیچھے کی آیات کے اندر کھانے کی کون کون سی چیزیں حرام ہیں ان کا ذکر تھا، اور ان آیات میں کون کون سے کرنے والے کام حرام ہیں اللہ ان کا تذکرہ فرمائیں گے کہ ان حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو۔ تو بطور خاص اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو یہاں پر ذکر فرمایا۔ تو یہ 2 باتیں آپ حضرات ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ اب جو مضامین ہیں آیات کے وہ بڑے آسان ہوں گے۔ پہلی بات میں نے بتائی کہ سورہ بقرہ کی جو پوری سورت ہے 2 حصوں میں ہم اسے تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک میں خطاب کن کن لوگوں سے؟ سب بولیں، یہودی، عیسائی، کافر، ان سے خطاب تھا، اور انہیں دعوت ایمان الگ الگ انداز میں دی۔ وہ سب آپ سن کر کے آئے ہیں، اللہ نے کتنے پیارے پیارے انداز سے، کہیں نرم کہیں گرم انداز ہر طرح کا تھا جو اللہ نے انہیں سمجھایا۔ اس کے بعد یہاں سے جو آیات شروع ہوں گی 177 سے، ان میں اللہ نے اصل جو خطاب کیا وہ کس کو؟ امت محمدیہ کو۔ تو پہلی بات یہ یاد رکھیں۔ دوسری چیز یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ ابھی تک کی جو آیتیں چل رہی تھیں، یعنی پیچھے کی تقریباً 7-8 آیتیں، ان سے ان آیات کا جو کنیکشن ہے وہ میں نے آپ کو سمجھایا۔ ان آیات میں حرام چیزوں کا ذکر تھا، ان میں بھی حرام کو بتایا گیا، لیکن اس میں تھی حرام چیزیں کون سی؟ جو کھانے والی ہیں، اور ان میں وہ حرام چیزیں ذکر کی گئیں جو چیز کھانے کی نہیں بلکہ وہ
کرنے والی چیزیں ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں تفصیل ذکر کی ہے کہ یہ حلال ہے یا یہ چیزیں حرام ہیں۔ یہ ان آیات کا ایک تعارف ہو گیا جو ہمیں اور آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد یہ جو آیات مبارکہ ہیں، اب ذرا ان کا ترجمہ سنیں۔ میں تینوں آیتوں کا پہلے ترجمہ سنا رہا ہوں آپ کو، پھر جو الفاظ کے اوپر باتیں ہیں وہ انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اللہ نے فرمایا آیت نمبر 174 174، اللہ فرما رہے ان الذین یکتمون، اللہ کہتے ہیں بے شک وہ لوگ جو کہ چھپاتے ہیں، کس چیز کو؟ ما انزل اللہ من الکتاب، اس بات کو جو اللہ نے کتاب میں نازل فرمائی، جو اللہ نے کتاب میں باتیں نازل کی ان باتوں کو چھپاتے ہیں۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور لیتے ہیں اس حرکت کے بدلے تھوڑی سی قیمت، اس حرکت کے بدلے لیتے ہیں کیا؟ تھوڑی سی قیمت۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہی وہ لوگ ہیں جو نہیں کھاتے اپنے پیٹ میں علاوہ آگ کو، یہی وہ لوگ ہیں جو نہیں کھا رہے اپنے پیٹ میں علاوہ آگ کے، یعنی علاوہ آگ کے وہ کچھ نہیں کھا رہے، حقیقت میں آگ ہی ان کے پیٹ میں جا رہی ہے۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ اللہ ان کی صفائی کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے بڑا تکلیف والا عذاب ہے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ، یہ ہے آیت نمبر 175۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو بدلے میں لیتے ہیں ہدایت کے گمراہی کو، ہدایت کے بدلے میں لیتے ہیں کس چیز کو؟ گمراہی کو۔ والعذاب بالمغفرہ، مغفرت کے بدلے میں لیتے ہیں عذاب کو۔ فما اصبرهم علی النار، اللہ کہتے ہیں یہ کتنے صبر کرنے والے ہیں دوزخ کی آگ پر، کتنا ان کے اندر صبر ہے دوزخ کی آگ کا۔ یہ ایک ذرا تنزیہ جملہ ہے، ابھی اس کی وضاحت ہم کریں گے۔ اللہ نے جو یہ کہا کہ بڑا صبر ہے انہیں دوزخ کی آگ پر۔ پھر اس کے بعد تیسری آیت ہے 176، اللہ فرما رہے ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس وجہ سے کہ اللہ نے اتارا ہے کتاب کو حق بات کے ساتھ۔ اللہ نے تمام حق باتیں اپنی آسمان کی کتاب میں اتاری ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں اللہ کی کتاب میں، لفی شقاق بعید، بڑی دور کی گمراہی میں ہے۔ جو اللہ کی کتاب میں اختلاف کرتے ہیں وہ بڑی دور کی گمراہی میں ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 176۔ اب یہ تین آیات مبارکہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھ دی، آپ نے سن بھی لی۔ دو جو ابتدائی باتیں وہ ہم نے آپ کو بتا بھی دی، لیکن ظاہر سی بات ہے اب مطلب جب سمجھ میں آئے گا جب ہم ان کے الفاظ کی الگ الگ شرح کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی کس انداز کے اندر کیا بات یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں۔ اب ذرا تفصیل پر آئیے۔ دیکھیے اصل نوعیت یہ تھی، یہود جو تھے، یہودی، ان کے جو علماء تھے ان کی ایک بڑی بری عادت تھی۔ کیا بری عادت؟ رشوت لے کر غلط فتوے دینا، رشوت لے کر غلط فتوے دینا۔ اس کا ذکر پہلے بھی آیا ہے اور اس طرح کا مضمون گزر چکا ہے، لیکن یہاں میں پھر سے سمجھا رہا ہوں۔ تو یہود کے جو علماء تھے ان کی بری عادتوں میں سے تھا رشوت دیتے، لے کر کے غلط فتوے دیتے تھے، کثرت کے ساتھ میں ان کے یہاں پر یہ رواج تھا۔ اور ان کی جو اپنی کتاب تھی جس کا نام ہے تورات، تورات ان کی مذہبی کتاب ہے جو اللہ نے حضرت موسیٰ کو دی تھی، ان کے ماننے والے یہودی ہیں۔
تو جو مذہبی کتاب تھی اس میں وہ اپنی طرف سے گھٹاتے بڑھاتے تھے ان کے علماء. تو ان کے علماء کی یہ حرکت تھی کہ رشوت لے کر غلط فتوے دینا، اور دوسری چیز ان کی یہ تھی کہ تورات میں اپنے حساب سے گھٹانا، اپنے حساب سے بڑھانا. یہ عمل تھا یہودیوں کے علماء کا ایک معاملہ. دوسری چیز یہود کا جو معاملہ تھا کیا تھا کہ ان کے جو علماء ہیں اور جو بڑے حضرات ہیں قوم کے رہبر، وہ کیا کرتے تھے؟ غریبوں سے، کمزور طبقے کے لوگوں سے عجیب انہیں رسمیں بتا کے، الٹی سیدھی بتا کے، زبردستی طرح طرح کے ہدیے وصول کرتے تھے. بنا وجہ کی چیزیں بتا کے ہدیے وصول کرتے تھے. مطلب یعنی ہوتا کچھ نہیں تھا، مذہب کی تعلیم ایسی کچھ نہیں ہے، لیکن انہیں بتا دیا کہ بھائی اب اس دن تمہیں یہ کام کرنا ہے، لا کر کے اتنا تمہیں یہاں پہ چڑھانا ہے. اب وہ پبلک لا کر کے وہ سارا کچھ چڑھا رہی ہے وہاں پر، اور جب وہ چڑھا کے چلے گئے انہیں کیا پتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، پھر سارا انہوں نے رکھ لیا جو اس کے ذمہ دار ہے. ایک بہانے بنا بنا کر کے قوم کو گمراہ کرنا اور غلط رسموں کے چکر میں ان سے وصول کرنا، یہ ان کے یہاں پہ عام تھا. علماء یہود کرتے تھے، قوم کو الٹی سیدھی باتیں بتا دی، قوم اس رسموں کے چکر میں آ گئی، لا کر کے ہدیے تحفے سارے ان کے حوالے کرنا شروع کر دیتے تھے. یہ سلسلہ چل رہا ہے ان کا. اچھا، ان کے ذہن میں یہ تھا، جو ان کے علماء تھے، مولوی تھے، کہ آخری نبی جو آئیں گے جب تک اپنی گاڑی چل رہی ہے چلاتے رہو، اور آخری نبی جو آئیں گے وہ ہوں گے ہمیں میں سے. دماغ تو ان کا یہی تھا کہ آخری نبی ہماری قوم میں سے آنے. اور پھر اس کے بعد جیسے حضرت عیسیٰ کے پیچھے پڑے تھے اور انہوں نے اپنے حساب سے حضرت عیسیٰ کا خاتمہ کر دیا تھا، اگر آخری نبی ہمارے حساب سے چلے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کو بھی راستے سے ہٹا دیں گے. ایک مائنڈ تھا ان کا، لیکن ہماری روزی روٹی چلتی رہے گی، قوم کو ہمیں ایسی بیوقوف بنا کے رکھنا. یہ سسٹم چل رہا ہے یہود کے یہاں. لیکن جب باری آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کی، تو آپ یہود میں نہیں تشریف لائے. آپ کی جو ولادت ہوئی وہ آپ سب کو پتا ہے، وہ دوسرے کے اندر ہوئی، بنو اسماعیل کے اندر آپ پیدا ہوئے، آپ تشریف لائے. نہ یہود میں آئے نہ عیسائیوں میں آئے. بھائی یہ تو یاد ہے نا سب حضرات کو. اب جب اللہ کے نبی علیہ السلام نبی بن کے حضرت اسماعیل کی اولاد میں آئے، حضرت اسحاق کی اولاد میں نہیں آئے، اس سلسلے کے اندر حضور نہیں آئے ہیں، حضرت اسماعیل کی اولاد میں آئے. اب وہ بالکل الگ معاملہ ہو گیا. اب نہ تو ان کی پہنچ حضور تک، نہ خاندان، نہ قبیلہ، نہ قوم، سب بالکل الگ ہو کر کے رکھا گیا. اب ان کے سامنے یہ بات آئی کہ آخری نبی آ گئے اور اب یہ دنیا کے اندر اپنے دین کی دعوت دیں گے. بات ذرا سمجھتے رہیے گا. ان کے علماء کے دماغ میں یہ بات آئی کہ آخری نبی دنیا میں آ گئے، یہ اب اپنے دین کی دعوت دیں گے، اور اس آخری نبی کی ساری علامتیں اور پہچان کتابوں میں، تورات انجیل میں لکھی ہوئی ہیں، وہ ساری چیزیں وہاں پہ موجود ہیں. تو ان کو یہ لگا کہ پھر ہماری جو قوم ہے نا، جب وہ یہ پہچان اور علامت پڑھے گی اور ہم سے سنے گی کتابوں میں، تو یہ تو اس آخری نبی کو پہچان لیں گے. تو جب یہ اس آخری نبی کو پہچان جائیں گے، اس کو جان لیں گے، تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ اس نبی پر ایمان لے کر کے آئیں گے. اور اس نبی پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر جو ہمارا کالا بازار چل رہا ہے نا، وہ سارا بند ہو کر کے رکھا جائے گا، وہ سارا دھندا چوپٹ ہو جائے گا. لہذا انہوں نے یہ حرکت کی کہ تورات میں، انجیل میں جو علامتیں لکھی ہوئی تھی ان علامتوں کو بدل دیا، تاکہ ان کی جاہل قوم اولن تو کتاب پڑھے نا، اور اگر کوئی پڑھنے بھی لگے تو وہ علامت پڑھے جو ہے ہی نہیں حضور کے اندر، اس کو بدل دیا وہاں سے.
تو یہ جو حرکت انہوں نے کی اس وجہ سے تاکہ ان کی قوم والے حضور کو نہ پہچانے، جب ان کے اندر وہ علامتیں نہیں پائی جائیں گی تو ظاہر سی بات ہے وہ حضور پر ایمان بھی نہیں لائیں گے، اور جب حضور پر ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی جو کالا بازاری ہے وہ ان کی جیسی چل رہی تھی ویسی چلتی رہے گی۔ بھائی یہ پوری بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ایک خیال پہ بنیاد ڈالتے گئے، اگر وہ آ گئے یہ ہوگا، پہچان گئے تو یہ ہوگا، یہ ایمان لے آئے تو یہ ہوگا، لہذا ہمیں یہ کر لینا چاہیے۔ وہی کام جو شیخ چلی کا ہے، نوکری مل گئی ہے، پیسے آئیں گے، شادی بھی ہو جائے گی، یہ بھی ہو جائے گا، وہ بھی ہو جائے گا، بچے بھی ہو جائیں گے، پیسے مانگے تو میں ڈانٹ دوں گا۔ وہ ڈانٹنے میں پتہ لگا کہ وہ گھڑا بھی نیچے آ گیا، ڈانٹ پڑی تو کہا کہ تیرا تو گھڑا ٹوٹا، میرا تو سارا گھر اجڑ گیا، کیونکہ وہ ایک خیال پورا ایک دنیا بسا چکا تھا اس مٹکے میں۔ وہی حال یہود کا ہو رہا ہے، ایک پوری دنیا انہوں نے سجا لی کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، اور ہمارا کاروبار پٹ ہو کے رکھا جائے گا، اس لیے ہم کچھ کرنے ہی نہیں، ایسا ہونے ہی نہیں دیں گے، ان علامتوں کو یہیں کے یہیں بدل دو۔ اللہ نے سب سے پہلے ان کے علماء کی گرفت کی، جو آپ نے ابھی آیت سنی، آیت نمبر 174 174، اللہ نے کہا جو لوگ اللہ کی کتاب کی باتوں کو چھپاتے ہیں، یہ ہے مطلب وہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، اللہ نے کہا جو تم اللہ کی کتاب کی باتوں کو چھپا رہے ہو، جو اس میں تبدیلیاں کر رہے ہو، یہ بڑی بری حرکت ہے، اور جو اس کے بدلے میں تم اپنی دنیا کما رہے ہو نا، یہ دنیا نہیں، یہ کھانا نہیں، یہ روزی نہیں، یہ آگ ہے جو تمہارے پیٹ میں جا رہی ہے۔ تو اس پس منظر میں اللہ نے اس آیت مبارکہ کو اتارا جو ہمارے سامنے یہاں پر موجود ہے۔ اب مضمون آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ آیات اور یہ کلام اور یہ مضمون کس خاص تعلق سے اللہ رب العزت نے نازل فرمایا تھا۔ ان کے علماء کی جو یہ بری حرکت تھی اللہ نے اس پر گرفت فرمائی ہے کہ تم نے ساری قوم کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، ان کو گمراہ کر کے تم دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر ان کو گمراہی میں ڈالے ہوئے ہو، اور اس کے بدلے تم یہ چاہتے ہو ہماری دنیا چلتی رہے۔ کتنی دنیا کما لوگے؟ ثمناً قلیلا، تھوڑی بہت دنیا، لیکن پھر کیا؟ آگے اس کے علاوہ تمہیں کچھ بھی نصیب نہیں ہونے والا۔ تو یہ کلام تھا، یہ معاملہ تھا جو وہاں پر ان کے سامنے معاملہ پیش آیا، اس موقع پر اللہ نے یہ آیات اتاری۔ یہ دو چیزیں، تو بعض تو بیچارے ان میں سے ایسے تھے جو اپنے علماء کے چکر میں گمراہ ہوئے، ایک تو یہ ہے۔ اچھا کچھ ایسے بھی تھے یہودی جو حضور کو پہچان گئے، سمجھ گئے، سب کچھ ہو گیا، جیسے ان کے علماء ہی حضور کو پہچان گئے، کتابوں میں پڑھ کر کے یہ آخری نبی ہے اور آ گئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ضد میں حضور کو نہیں مانا۔ اب وہ وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ وہ ہے جو آپ کو ہم پہلے سنا چکے ہیں کہ وہ تھی ضد کے دوسری قوم میں کیوں آئے ہیں، ہم تو جب فالو کریں گے نا جب یہ ہم میں آتے۔ تو کچھ تو گمراہ ہو رہی ہے عوام یہودیوں کی اس وجہ سے کہ وہ کتاب میں انہوں نے حضور کی علامت بدل دی، وہ علامت ملا رہے تو میچ نہیں ہو رہا، تو جب میچ نہیں ہو رہی علامت تو وہ لوگ ایمان نہیں لا رہے حضور پہ۔ کچھ تو اس وجہ سے گمراہ ہوئے، کچھ اس وجہ سے گمراہ ہوئے کہ وہ پہچان گئے حضور کو کہ حضور آخری نبی ہیں، ساری علامات سمجھ میں آ گئی، لیکن اس وجہ سے نہیں ایمان لے کر کے آ رہے کہ خاندان اور قبیلہ کیوں بدل گئے۔ یہ ضد اور عناد، قوم پرستی آ گئی ان میں، یہ زبردستی کی۔ ورنہ انتظار یہودی کب سے کر رہے تھے اللہ کے نبی کے آنے کا؟ آپ نے سنا نا مدینہ میں جب کافروں سے یہودیوں کی لڑائی ہوتی تو یہودی کیا کہتے تھے کہ آخری نبی آنے والے، ہم ان پر ایمان لائیں گے اور ان کے ساتھ مل کے پھر نپٹیں گے تم سے۔ کب سے انتظار کرتے چلے آ رہے تھے کہ آخری نبی آئیں گے آئیں گے آئیں گے، ہم ان پر ایمان لائیں گے، لانے کے بعد میں پھر اس کے بعد ان کے ساتھ مل کے تم سے نپٹیں گے۔
وہ اللہ کا کرنا کہ حضور آخری نبی آ بھی گئے، دنیا میں تشریف بھی لے کر کے آ گئے، اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ یہودی تو ابھی بیٹھے ہوئے اپنی کتابوں کی علامتیں پڑھتے رہے، مدینۃ المنورہ سے کچھ کافر حضور کے پاس آئے، اللہ کے نبی نے مکہ کے اندر انہیں جا کر کے گھاٹی کے اندر دعوت دی ایمان کی، اور ان کو اللہ نے ایمان کی سمجھ دے دی، وہ مسلمان ہو کے مدینہ واپس بھی چلے گئے، جو مدینہ کے کافر تھے۔ مکہ المکرمہ میں عرفات جو مشہور میدان ہے، عرفات سے جب بندہ مزدلفہ کی جانب آتا ہے، جو یہ پورا روڈ ہے، جو یہ راستہ ہے عرفات سے مزدلفہ کا، اس دوران الٹے ہاتھ کے اوپر پہاڑیاں ہیں، مستقل دونوں طرف پہاڑ چلتے ہیں، ان پہاڑیوں میں الٹے ہاتھ کی طرف ایک جگہ تھی جس پہاڑی کے دامن میں وہ گھاٹی تھی، اس گھاٹی کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کافروں کو دعوت دی تھی جو مدینہ سے آئے تھے، اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور وہ مدینہ چلے بھی گئے۔ یہودی ابھی کتابیں ملا رہے ہیں اپنی، وہ چلے بھی گئے، یہ یہی کہتے رہ گئے آئیں گے آخری نبی، ہم انتظار میں ہیں اور ان کے ساتھ مل کے تم سے نپٹیں گے۔ وہاں جو کافر ہیں مدینہ کے وہ اسلام میں بھی داخل ہو گئے، انہوں نے اسلام قبول کرنا بھی شروع کر دیا۔ اس کی مثال تو ایسی ہے نا جیسے ہمارے یہاں پہ بعض لوگ کہتے ہیں، جیسے کوئی دلہن ہے سجی سوری بیٹھی ہے، تیار ہو کر کے بیٹھی ہوئی ہے شوہر کے انتظار میں کہ دولہا اب آئے گا اب آئے گا اب آئے گا، ساری رات انتظار کیا اور جب دولہے کا آنے کا وقت آیا اس وقت پڑھ کے سو گئی، خڑ خڑ خڑناٹے چل رہے۔ پہلے سے تو بیٹھی تھی 4 گھنٹے سے کہ وہ دولہا آئے گا دولہا آئے گا، ابھی تک چاہے کتنی گرمی لگ رہی، کچھ ہی حالت ہو رہی ہے، لیکن نہ زیور اتارا جا رہا نہ لباس اتارا جا رہا کہ دولہا آئے گا، وہ دیکھے گا منہ دکھائی کرے گا، پھر یہ زیور وغیرہ اتاریں گے، اس کے بغیر اسے دکھائی نہیں اتارنا۔ اور جب وہ بیچارہ آیا تو آ کے دیکھا وہاں تو منی جنریٹر چل رہا ہے، خراٹوں میں مست ہے۔ تو یہ تو عجیب بات ہو گئی نا، ساری زندگی انتظار کیا کہ حضور آئیں گے حضور آئیں گے حضور آئیں گے، آخری نبی آئیں گے، ہم ایمان لائیں گے ان پہ اور پھر نپٹیں گے دنیا سے، اور جب حضور آ گئے اللہ کے نبی تشریف لے آئے، اب کہنے لگے کہ لوگ برادری بدل گئی، ہم تو نہیں ماننے۔ یہ تو وہی مثال ہو گئی کہ اینڈ ٹائم پہ سو گئے، پھر ماننے کو تیار نہیں۔ تو یہ ساری جو نوعیتیں تھیں یہ ان کے اندر پائی جا رہی تھی، اس کو اللہ نے مخاطب بنایا کہ یہ گری ہوئی چھوٹی حرکتیں چھوڑ دو، اللہ کی پکڑ سے اللہ کے عذاب سے ڈرو، اور سوچو کہ اپنی ان حرکتوں کے اندر تم مر گئے، دنیا سے چلے گئے، اللہ کے ہاں کیا حشر ہونے والا ہے، اس کو اللہ نے مخاطب بنایا۔ تو اب یہ سارا مضمون ہے ان آیات کے پیچھے جس کی وجہ سے اللہ نے ان آیات کو اتارا ہے۔ آپ ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھیں گے تو پھر یہ آیات آپ کو بالکل کھلی ہوئی نظر آئیں گی کہ اللہ اس میں ہمیں کیسی بات اور کس طرح کی نصیحت فرمانا چاہ رہے ہیں۔ تو خلاصہ کیا ہوا پوری بات کا کہ یہود کے علماء میں ایک تو میں نے بتایا کہ ایک بڑی بری عادت آ گئی تھی کہ وہ فتوے دیتے تھے غلط، کیا لے کر؟ سب بولو بھائی، رشوت لے کر کے غلط فتوے دینا، وہ بھی اللہ نے یہاں پہ سامنے رکھی ان آیات میں۔ دوسری چیز میں نے بتائی کہ تورات کی جو باتیں تھی ان میں کہیں گھٹانا کہیں بڑھانا یہ حرکت ہوتی تھی، وہ بھی اللہ نے یہاں سامنے رکھی ہے۔ تیسری بات میں نے بتائی کہ یہ جو آیات بطور خاص اللہ نے اتاری، یہود کا معاملہ یہ تھا ان کے علماء کا کہ وہ عوام کو گمراہ کر کے ان سے تحفے تحائف اور ہدیے وصول کرتے رہتے تھے، نذرانے وصول کرتے تھے، اور ان کے علماء کے دماغ میں کیا تھا کہ جب آخری نبی آئیں گے پھر دیکھیں گے، اگر ہماری ان سے سیٹنگ بیٹھی تو ٹھیک ہے، نہیں بیٹھی تو انہیں بھی راستے سے ہٹا دیں گے، جیسے یہ کرتے آئے انبیاء کے ساتھ میں۔ لیکن حضور جب دنیا کے اندر آئے تو آپ آگے دوسری قوم کے اندر
ان کا کوئی عمل دخل اللہ کے نبی تک نہیں چل سکا، تو پھر انہوں نے یہ حرکت کی کہ تورات کے اندر جو علامت حضور کی موجود تھی ان علامتوں کو بدل دیا، تاکہ اگر کوئی پڑھ کر کے بھی حضور کو پہچاننا چاہے تو پہچان نہ سکے۔ یہ گھٹیا اور گری ہوئی حرکت انہوں نے اپنی آسمانی کتاب میں کی۔ اور پھر اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ عوام تو ظاہر سی بات ہے وہ پڑھتی ملاتی، تو جب بدل دیا تو کیا میچ ہوگی، وہ ایمان نہیں لائی اللہ کے نبی پر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگ جو ان کے مولوی تھے، علماء تھے، وہ اس لیے نہیں لائی کہ حضور دوسرے خاندان قبیلے میں آ گئے، انہوں نے اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے حضور کا انکار کر دیا۔ اللہ نے ان تمام چیزوں کو مخاطب بنا کے یہ 3 آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ ذہن نشین ہو گیا مضمون سب کے؟ اب ذرا آپ آیات کو سنیں، الفاظ کو، پھر انشاءاللہ آپ کو آسانی سے اور اب سمجھ میں آئے گا کہ اس میں مضمون کیا چل رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، اللہ نے کہا جو لوگ چھپاتے ہیں اللہ کی کتاب کی باتوں کو۔ اب سمجھ رہے ہیں نا، اللہ کی کتاب کی باتوں کو چھپاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ذرا وہ کان کھول کے سن لیں۔ اب کون ہے اس سے مراد؟ یہودیوں کے علماء، یہودیوں کے علماء جو اللہ کی کتاب کی باتوں کو چھپا رہے ہیں۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کی کتاب کی باتوں کے بدلے میں لیتے ہیں تھوڑی سی دنیا کی قیمت۔ اب اس میں کیا عمل مراد ہے؟ جو وہ غلط فتوے دیتے تھے کیا لے کر کے؟ رشوت۔ اللہ نے وہ حرکت لی ہے یہاں پہ، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کی کتاب کے بدلے میں تم دنیا کی تھوڑی سی قیمت لیتے ہو، یہ حرکت اللہ نے مراد لی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ لفظ استعمال کیا ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ اللہ کی کتاب کے بدلے میں تھوڑا سا پیسہ لیتے ہو، تھوڑی سی قیمت لیتے ہو۔ کیا مطلب تھوڑی سی قیمت؟ کیا وہ 2-4 روپے میں کر دیتے تھے کام؟ 2-4 نہیں، وہ تو وصول کرتے تھے موٹی رقم، جو بھی ان کے حساب سے رہی ہوگی۔ بھائی جیسی رقم دو گے اتنا اپنے مطلب کا فتویٰ لے لینا، اس حساب سے ان کا معیار چلتا تھا۔ وہ تو بڑی لمبی لمبی رقمیں وصول کرتے تھے، لیکن اللہ نے ان کی اس ساری کمائی کو کہا تھوڑی سی قیمت۔ یہ تھوڑی سی قیمت میں جو تھوڑا سا لفظ اللہ نے بڑھایا، کیوں بڑھایا؟ حالانکہ لے تو بہت سارا مال رہے تھے، وہ سب ہضم کر رہے تھے، لیکن یہ لفظ تھوڑی سی قیمت کا اللہ نے جو ذکر کیا، اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ تم اللہ کی کتاب کی باتوں کے مقابلے میں چاہے ساری دنیا لے لو، اس کی حقیقت تھوڑی ہی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ثمنًا قلیلا، اللہ نے کہا تھوڑی سی چیز کے بدلے اللہ کی باتوں کو بیچ رہے ہو۔ تو یہ تھوڑا سا جو لفظ اللہ نے ذکر کیا وہ صرف اس وجہ سے کہ تمہارے خیال میں ہوگا کہ تم نے 1,00,000 2,00,000 4,00,000 میں ایک مسئلہ بیچ لیا، تمہارے دماغ میں تمہارے گمان میں یہ ہوگا کہ بہت بڑی رقم ہے، لیکن اللہ کے احکام اتنے قیمتی ہیں کہ ایک حکم کے بدلے ساری کائنات بھی اگر تم نے لے لی نا تو وہ تھوڑی ہی ہے، اللہ کے حکم کا مقابلہ دنیا نہیں کر سکتی۔ ثمنًا قلیلا، تھوڑے پیسے میں بکتے ہو۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یہ خالی یہود کے لیے نہیں، میں آپ سے بار بار کہتا ہوں، ہر چیز میں مخاطب آج کے لوگ بھی، جو آج بھی بکے ہوئے کچھ مولوی ہیں جو جا کر کے کہیں ٹی وی کی ڈیبیٹ کے اندر بیٹھتے، جا کر کے ذلیل ہوتے ہیں وہاں پر اور ذلت کراتے ہیں اپنی بھی اور مسلمانوں کی بھی، غلط ترجمانی کرتے، کس چیز کی خاطر؟ صرف 2-3 ہزار روپے وہ سرکاری ان کی جیب کے اندر ڈالے جاتے ہیں اور وہ بکاؤ جانوروں کی طرح بک جاتے ہیں۔ تو ایسے ظالم لوگ بھی اس کے اندر مراد ہیں کہ تم ان 2-4 ہزار روپے کو کتنا بڑا سمجھ رہے ہو،
اللہ کے احکام کی جو تم توہین کرا رہے ہو، اس کے بدلے میں تمہیں حکومت بھی مل جائے نا تو تھوڑی ہے جتنی بڑی تمہاری یہ بری حرکت ہے۔ آج کل سلسلہ اتنا چل رہا ہے، آپ سب واقف ہوں گے کہ کیسے کیسے بکاؤ لوگ وہاں پہ جا کر کے اور اسلام کی بد تہذیبی کے ساتھ میں ترجمانی کرتے۔ کیا ضرورت ہے جانے کی؟ میڈیا کو تو چاہیے نا ایسے بندے جو آئیں اور بالکل جھولا چھاپ ہو، انہیں کچھ نہ پتا ہو، بس ہاں سر پہ ٹوپی ہو، کرتا پجامہ ہو اور داڑھی ہو ہلکی سی، تاکہ دیکھنے والے سمجھیں کہ ہاں یہ اسلام کا ترجمان بیٹھا۔ انہیں تو چاہیے ایسے لوگ۔ جب تمہیں پتہ کچھ نہیں، علم کچھ نہیں، تم بات وہاں کر نہیں سکتے، تو پھر 2-4 ہزار روپے میں جانا، یہ آپ یقین مانیں اسلام کی اپنی جان پہ پوچھتے ہوئے غیروں کے سامنے توہین کرانا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ کیا ان کے ایمان کا معاملہ رہ گیا جو ایسی حرکتیں کر رہے ہیں؟ اللہ علماء یہود کو مخاطب بنا رہے کہ تم کیا ثمنًا قلیلا، اللہ نے کہا تھوڑی سی دنیا کے بدلے میں تم اللہ کے حکام کا سودا کر رہے ہو، نعوذ باللہ۔ اور ایک بار جا کے ذلیل ہو جاتے ہیں، وہاں پہ گالیاں کھا لیتے ہیں، آ جاتے ہیں، پھر اگلے چینل پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ذلت بھی ان کے پاس بڑی تعداد میں موجود ہے جو ختم ہی نہیں ہو کے دیتی۔ کتنی ذلیل کر لیا جائے ان کو، لیکن مانتے نہیں، چلے ہی جا رہے سلسلہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی مخاطب بنا رہے ثمنًا قلیلا۔ یہ بڑی عبرت کی باتیں ہمارے اور آپ کے لیے کہ ہم اسلامی احکام، ہم سے عمل نہیں ہو رہا، یہ ہماری کمزوری کی بات ہے۔ اگر ہم اسلام پہ نہیں چل پا رہے یہ ہماری کمزوری ہے، لیکن کم سے کم ہم اسلام کی غلط ترجمانی غیروں کے سامنے نہ کریں، غیروں کے سامنے غلط ترجمانی نہ کریں۔ اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اور اس کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ان کے لیے نہیں ہے، ہم سب بھی اس کے اندر مخاطب ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ثمنًا قلیلا، تھوڑی سی چیز لے کر کے تم خوش ہو جاتے ہو۔ آگے فرمایا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہودیوں کے علماء ہو تو سن لو، جو تم نے اللہ کی کتاب سے چھیڑ خانی کر کے پیسہ کمایا، یہ پیسہ نہیں، یہ آگ ہے، آگ۔ اور چاہے یہاں امت محمدیہ کے ہوں، اگر تم اسلام کی توہین کرا کے جان بوجھ کر کے اسلام کو بدنام کرو گے اور اسلام کی توہین کے اندر تم حصے دار بنو گے اور اس کے بدلے تمہیں 4-5 ہزار مل جائیں گے، یہ پیسے نہیں، یہ آگ ملی ہے تمہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، اللہ نے کہا یہ اپنے پیٹ میں نہیں کھا رہے مگر آگ کو، صرف آگ ہے۔ اب کوئی کہے کہ بھائی کھا تو یہ مرغا بریانی رہے، آگ تو نہیں کھا رہے، تو مطلب کیا ہے؟ مطلب ہے کہ رزلٹ تمہاری اس حرکت کا جو ہے وہ آگ ہی ہے، جو رزلٹ آنے والا ہے نا وہ آگ آنے والا ہے۔ کل کو یہ حرام آگ کی طرح پیٹ کے اندر پھولے گا، پھلے گا، آگ کی طرح بھڑکے گا پیٹ کے اندر، جب اللہ کے یہاں دربار کے اندر حاضری ہوگی تو یہ سب آگ ہی ہوگا، آگ کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ جو کھایا گیا وہ بھی آگ بنے گا اور پھر باہر سے آگ کا عذاب ہوگا۔ تو اللہ نے کہا یہ تمہارا مقدر ہے نتیجے کے اعتبار سے، کر لو کچھ دن مزے، کچھ دن مل جائیں گے تمہیں نوٹ، لیکن بعد میں اللہ کے یہاں کیسی ذلت ہوگی۔ اور وہاں کا تو وہاں کا مسئلہ میرے بھائی، جو ایسے لوگ ہیں ان کی دنیا میں کون سی عزت ہوتی، آپ دنیا میں بھی دیکھ لیں کتنے ذلیل ہوتے ہیں دنیا کے اندر بھی، کہ کوئی بندہ ایسوں سے ملنے کو تیار نہیں، سلام کو تیار نہیں۔ تو یہ تو اللہ نے دنیا کے اندر سلسلہ شروع فرما دیا ہے، اللہ نے ایسی لوگوں کی بدنیتیوں کا۔ آگے اللہ نے فرمایا الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ ان سے قیامت میں بات بھی نہیں فرمائے گا، اللہ بات بھی نہیں کرے گا ایسے گرے ہوئے لوگوں سے جو اللہ کی آیات میں
اللہ کی تعلیمات میں خرد برد کر رہے ہیں، اللہ کی تعلیمات کو غلط انداز کے اندر پیش کر رہے ہیں، اللہ ایسے ظالم لوگوں سے بات بھی نہیں کرے گا قیامت کے دن. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اب یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھنا کہ یہ جو بات اللہ نے کہی کہ اللہ ان سے قیامت میں بات نہیں کرے گا ایسے غلط لوگوں سے، یہاں یہ سمجھیے آپ حضرات کہ حدیثوں کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے کافر ہو یا ایمان والا ہو، اس سے تو بات قیامت میں تو کرے گا، جب حساب کتاب سب کا اللہ ہی لیں گے، اللہ ہی تو حساب لیں گے، اللہ ہی بات بھی کریں گے. لیکن اللہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے بات نہیں کروں گا قیامت کے دن، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے رحمت والی بات نہیں کرے گا، اور ڈرانا دھمکانے والی بات، اللہ کی طرف سے سختی والی بات وہ تو ہوگی، اللہ انہیں ڈرائے گا دھمکائے گا آخرت میں. اللہ کا اعلان مشہور ہے، سب کو کھڑا کر کے اللہ پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج بتاؤ تم کتنے بڑے بادشاہ ہو دنیا کے، کس کی حکومت ہے، کس کا نظام ہے. اللہ یہ جملے سب سے کہے گا، فرعون، قارون، حامان، شداد، نمرود سارے ہوں گے، شروع دنیا سے لے کر آخر دنیا تک کے ظالم لوگ وہاں موجود ہوں گے. اللہ سب سے یہ بات کرے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ کس کی حکومت ہے. تو اس انداز کے جو ڈرانے دھمکانے والی باتیں نا، وہ تو اللہ کافروں سے کرے گا، وہ تو ظالموں سے کرے گا اللہ. لیکن جو محبت والی باتیں ہیں، تعلق والی باتیں ہیں، اللہ نے کہا میں وہ ان سے نہیں کرنے والا، وہ بات ان سے نہیں ہوگی. تو یہ جو لفظ اللہ نے یہاں پر کہا کہ ان سے اللہ بات قیامت میں نہیں کرے گا، اس کا مطلب ساری طرح کی باتیں منع نہیں ہے، بلکہ صرف کون سی بات جو محبت اور رحمت والی بات ہے اللہ وہ نہیں فرمائے گا. باقی سختی والی بات، ڈرانے والی بات، انہیں ڈانٹنے والی بات وہ اللہ بے شک کرے گا. لیکن اسی سے سمجھ میں آیا کہ کل قیامت کی جو نعمتیں ہیں ان میں ایک بہت بڑی نعمت اللہ سے ہم کلامی ہے، اللہ سے بات کرنے کا شرف ملنا، یہ قیامت کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے یہاں پر اپنے نافرمانوں کے بارے میں کہا کہ جو پکے نافرمانے کہ میں ان سے بات نہیں کروں گا. پتہ لگا یہ ایک سزا ہے، اللہ کا کسی سے رحمت والی بات نہ کرنا یہ ایک سزا ہے. لیکن اللہ جن سے خوش ہوگا اللہ ان سے رحمت کی بات کرے گا، یہ ان کے لیے مزہ ہوگا، اور ایسا مزہ کہ ساری جنت کی نعمتیں اور مزے پھیکے پڑ جائیں گے جس کے آگے. تو وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ فرمانے کہ میں ان سے بات نہیں کروں گا، ان سے اللہ کا کلام نہیں ہوگا. یہ پورا مضمون آپ سمجھتے چلیں. اللہ نے کہا جو اللہ کی آیتوں کو باتوں کو چھپاتے ہیں، اللہ کی باتوں کے بدلے دنیا وصول کرتے، رشوت کھاتے دنیا کے اندر اللہ کے احکامات کے بدلے، اللہ نے کہا کہ یہ اپنے پیٹ میں کیا بھر رہے ہیں؟ آگ کو. دوسری چیز اللہ نے کہی کہ اللہ ایسے ظالموں سے قیامت میں کیا نہیں کرے گا؟ بات نہیں کرے گا. لیکن بات نہ کرنے کا مطلب میں نے بتایا کہ بات نہ کرنے کا مطلب ہے کہ رحمت اور محبت والی بات نہیں کرے گا، باقی ڈانٹنا دھمکانا وہ تو اللہ پوری طرح سے کرے گا. اس کے بعد اللہ نے کہا وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ ارشاد فرماتے ہیں نہ ہی میں ان کی صفائی کروں گا. کیا مطلب؟ یعنی یہ تو جو لوگ ہیں اس حرکت کے کرنے والے یہ سب کہاں جائیں گے؟ بولو بھائی، جہنم میں. جہنم میں جائیں گے. اللہ نے کہا جہنم میں جانے کے بعد میں ان کی صفائی نہیں کروں گا. کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ ذرا توجہ دیں اس پر. دیکھیں، ایک ایمان والا اپنی بدعملی کی وجہ سے جہنم میں جا سکتا ہے، اور ایک کافر بھی جہنم میں جائے گا.
لیکن ایک ایمان والا جو جہنم میں جائے گا، جہنم کی آگ اسے لگے گی، لیکن اس آگ کے لگنے سے اس کے گناہ معاف ہوں گے، وہ گناہوں کی گندگی سے صاف ہوگا، اور جیسے ہی صاف ہو جائے گا فوراً اسے جہنم سے نکال کے کہاں؟ جنت میں۔ ایسے ہی تو ہے نا سلسلہ آخرت کا۔ لیکن جہنم ہی میں جائے گا کافر بھی، اور جو یہ قرآن میں اور تورات میں انجیل میں گڑبڑیاں کر رہے ہیں، یہ ظالم یہ بھی جہنم میں جائیں گے، لیکن اللہ نے کہا یہ جہنم میں جائیں گے لیکن جہنم کی آگ انہیں صاف نہیں کرے گی۔ یہ دونوں میں فرق اللہ نے بتا دیا کہ ایمان والا بھی جہنم میں جائے گا، جا سکتا ہے، اللہ ویسے سب کی حفاظت فرمائے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایمان والا جہنم میں گیا تو وہ آگ اس کی صفائی کرے گی، اور اگر یہ لوگ جہنم میں چلے گئے تو آگ ان کی صفائی نہیں کرے گی۔ یہی فرق بھی ہے ایمان والے کے عذاب میں اور کافر کے عذاب میں۔ کافر بھی جہنم میں جانے والا ہے، ایمان والا بھی جہنم میں جا سکتا ہے، لیکن ایمان والے کے ساتھ میں یہ ہے کہ وہ جہنم کی آگ اس کی صفائی کا ذریعہ بنے گی، لیکن کافر کے لیے یہ ہے کہ جہنم کی آگ اسے صاف ہی نہیں کرے گی۔ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ وہ جیسے ہی صاف ہوگا نکال کے کہاں؟ جنت میں۔ جنت میں پہنچ گئے، لیکن جب ان کی صفائی ہی نہیں ہوگی اور جہنم کی آگ ان کی صفائی نہیں کرے گی تو بغیر صفائی کے کوئی جنت میں جا سکتا ہے؟ نہیں۔ اسی لیے کافر ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ یہ بڑا اہم مضمون ہے، اگر آپ اس پہ غور کریں۔ یہ جو وَلَا يُزَكِّيهِمْ کا لفظ اللہ نے استعمال کیا نا، بڑی اللہ نے حقیقت کھول دی اس سے جہنم کے عذاب کی، اور نوعیت سمجھا دی کہ مومن اور کافر کے عذاب میں کیا فرق ہے۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، جہنم کی آگ انہیں صاف نہیں کرے گی، جب یہ صاف نہیں ہوں گے جہنم سے نہیں نکلیں گے، اور جب یہ جہنم سے نہیں نکلیں گے تو جنت میں یہ جا نہیں سکتے، پتہ یہ لگا ہمیشہ کے لیے جہنم میں پڑے رہیں گے۔ لیکن مومن کے لیے یہ آگ صفائی کا ذریعہ بنے گی اور وہ صاف کرے گی، اور جیسے ہی کوئی صاف ہو جائے گا تو صاف آدمی جہنم میں نہیں رہ سکتا، کہاں جانا ہے؟ جنت میں، اس لیے اسے نکال کے جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ فرق بھی سمجھ میں آ گیا دونوں میں۔ اب یہاں پر نا یہ جو فرق ہوا ہے دونوں میں، یہ بڑا اہم ہے، اور اس میں ہمیں اور آپ کو بڑا دھیان رکھنا چاہیے کہ کافر کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے، اور ایمان والے کے لیے اگر جہنم ہے تو تھوڑے وقت کی ہے، پھر انشاءاللہ جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جانا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط ہے دل میں ایمان کی رگ ہونا، ایمان کا بیج دل کے اندر ہونا چاہیے، تب بے شک ایک دن جنت میں چلا جائے۔ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان دخل الجنہ، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے وہ جنت میں جائے گا۔ کیا مطلب رائی کے دانے کے برابر؟ یعنی کم سے کم عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ جنت میں جانے کے لیے عقیدہ صحیح ہونا ضروری، تو پھر جنت ہوگی۔ اسی پر میں نے بہت وقت پہلے آپ کو بتایا تھا ایک جملہ کہ ہمارے بعض ساتھی یہ جو کہہ دیتے ہیں کہ جو ایمان تمہیں مسجد نہیں لا رہا وہ ایمان جنت میں کیسے لے جائے گا۔ میں نے کہا تھا یہ جملہ غلط ہے، یاد ہے نا؟ جو ایمان آپ کو مسجد نہیں لا رہا وہ ایمان جنت میں کیسے لے جائے گا، یہ جملہ نہ کہا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہمارا ایمان کمزور ہے اور ہم مسجد نہیں آ پا رہے، یہ گناہ ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر اسی ایمان کو اپنے ساتھ ہم بچا کے دنیا سے لے گئے تو اللہ نے چاہا ایک نہ ایک دن یہی ایمان جنت میں پہنچائے گا۔ یہ کوئی معمولی درجے کی نعمت نہیں ہے کہ بندے کا عقیدہ صحیح ہو،
تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو فرمایا ولا یزکیہم، جہنم کی آگ ان کو صاف نہیں کرے گی۔ میں مثال دیتا ہوں، اس سے بات سمجھ میں آئے گی۔ جیسے سیزن چل رہا ہے آم، ایک آم ہے بڑا خوبصورت، موٹا، تازہ، اچھا، سب کچھ صفات اس میں موجود ہیں، بڑا ذائقے دار، بڑا خوشبودار، بڑا صحت مند۔ آپ کہیں گے سیدھا سیدھا آسان سا بول دیجئے نا لنگڑا، اتنے سارے الفاظ بولنے کی کیا ضرورت، ایک لفظ بولو لنگڑا تو سب سمجھ میں آ جائے گا۔ ہاں چلیے لنگڑا ہی بول دیتے ہیں۔ ابھی دوران حج جب ہم لوگ وہاں پر تھے سفر پر، تو ایک مرتبہ جدہ جانا ہوا، وہاں ہمارے بہت سارے رشتہ دار رہتے، تو رات میں ان کے گھر پہ بیٹھے تھے، کھانا ہوا، کھانے کے بعد انہوں نے آم کاٹے، وہاں دوسرے ممالک سے آم آتے، وہ کاٹنے کے بعد جب انہوں نے دسترخوان پہ رکھے تو تھے بہرحال وہ بھی اپنے آباء و اجداد ان کے انڈیا ہی کے، تو جب وہاں پہ آم کا وقت آیا اور کھانا شروع کیا تو اس موقع کے اوپر انہوں نے ذکر کیا، کہنے لگے کہ یہاں کوئی سا آم لے کر کے کھا لو، وہ مزہ نہیں جو اپنے لنگڑے کا مزہ ہے۔ اب بندہ چاہے کہیں بیٹھا ہو، لیکن اس لنگڑے میں خصوصیت ایسی ہے کہ دنیا کے ہر کونے میں آپ کو یاد آئے گا، کیونکہ یہ لنگڑا تو نہیں جا سکتا نا ہر جگہ، یہ تو آپ کو یہی مل رہا ہے، یہی نصیب ہو رہا ہے، تو واقعی تاثیر ہے۔ اب وہ کھایا اور دیکھا تو کچھ ذائقہ ہی نہیں ہے، وہ تو کھانا ہی مشکل ہو رہا ہے، اور قیمتیں دیکھیں تو وہ اتنی بے تکی کہ بندہ سن کر کے حیران ہو جائے۔ وہ خرید کر کے لے کر آئے تھے تو ان کو 20 ریال کے اندر 3 آم ملے تھے۔ کتنے میں؟ 20 ریال کے 3 آم۔ اب آپ اگر جوڑ لیں تو اندازہ لگا سکتے ہیں، 1 ریال 23 روپے کا، 23 روپیز کا، تو 20 ریال کہاں بیٹھیں گے جا کے، اس میں 3 آم مل رہے ہیں، وہ بھی ایسے کہ جو حلق میں نہیں اتر رہے، تو بندے کو تو یقیناً پھر 100 روپے کا لنگڑا یاد آئے گا، تو وہاں پہ اس کو یاد کرتے لوگ بیٹھ کر کے۔ بہرحال بعد میں یہ کر رہا تھا، یہ عام ہے، وہ کہیں پر گر گیا، گندگی میں گر گیا، گرتے ہی ہیں باغوں میں دیکھیں نیچے کیچڑ ہے، اس میں ٹپ ٹپ گرتے، تو گندگی میں گرنے کے بعد کیا اسے پھینک دیا جائے گا؟ نہیں پھینکا جائے گا، اسے کیا کریں گے؟ اٹھائیں گے، اٹھانے کے بعد اسے دھویا جائے گا، سب کچھ کیا جائے گا، ساری چیز کی جائیں گی، اور اس کے بعد جب وہ لائق ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا، نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گا، اس کے بعد کھا لیا جائے گا، استعمال ہو جائے گا۔ یہ تو ایک عام کے ساتھ میں مرحلہ پیش آیا۔ یا اور مثال لے لیں موسم ہی کی، جانور کے پائے، ہو سکتا ہے ابھی رکھے ہوں کسی کے فریج میں، جانور کے پائے، کل میں رات بیان میں تھا، وہاں پہ پرچی لکھ کے کسی نے پوچھا مفتی صاحب کتنا گوشت رکھنے کی اجازت ہے، کتنا رکھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا جتنا فریج اجازت دے۔ ویسے ہی آپ ان دنوں میں نہ اس میں برف رکھ رہے، نہ پانی رکھ رہے، نہ کچھ رکھ رہے، ہر ایک کے ماشاءاللہ کچھ کوئی حصہ کھولو وہاں سر رکھا ہوا دکھ رہا ہے، کچھ حصہ کھولو وہاں کچھ اور دکھ رہا ہے، کہیں پائے ہیں کہیں کچھ ہے۔ وہ پوچھ رہے کتنا رکھ سکتے؟ میں نے کہا بھئی اجازت ہے، شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی، قربانی کا گوشت تو بڑا بابرکت ہے، آپ رکھنا چاہیں تو کوئی منع نہیں ہے اسلام میں۔ اور پھر میں نے انہیں ایک جگاڑ بھی بتایا، آپ کو بھی بتا دوں، ہو سکتا کام میں آئے، بہت آسان طریقہ۔ میں نے کہا دیکھو گوشت رکھنے کے لیے زیادہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن بہرحال وہ جو فضیلت والی بات ہے کہ 3 حصے کرنے گوشت کے، وہ بھی ہے۔ اب طریقہ سنیں آپ، میں نے کہا 3 حصے آپ کریں گوشت کے،
کرنے کے بعد ایک ہوتا ہے اپنا، ایک ہوتا ہے اعزہ رشتہ دار کا، ایک ہوتا ہے غریب کا. تو جو غریب والا حصہ ہے وہ تقسیم کرا دیں، وہ تقسیم ہو گیا. باقی بچے کتنے؟ 2 حصے، انہیں اٹھا کے فریج میں رکھیں. آپ کہیں گے تو سب کا رشتہ داروں کا حق مارا گیا. آپ یہ نیت کر سکتے ہیں نا اس کے اندر کہ یہ ہے تو حق رشتہ داروں کا، لیکن کھلائیں گے بھی تو ہم رشتہ داروں ہی کو. بھائی آپ کے یہاں آئیں گے، وہ سارا جو رکھا ہے آپ نے نا، وہ آپ اکیلے نہیں کھانے والے اتنا، وہ آپ اپنے اعزہ اقارب رشتہ داروں ہی پہ خرچ کرنے والے. کبھی کسی کی دعوت کر رہے ہیں، کبھی کسی کو بلا رہے ہیں، کبھی کسی کو کھلا رہے، تو وہ بھی تو کھلانے ہی میں آتا ہے. چاہے آپ کچا دے دیں یا پکا ہوا کھلا دیں، بہرحال خرچ تو آپ نے رشتہ داروں پہ کیا. ارے میرے بھائی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ کل میں نے کہا کہ یہ مسئلہ سن کے نا سب سے زیادہ درد ہماری خواتین کو ہو رہا ہوگا کہ مفتی یہ غلط گیا حج پہ. اگر یہ یہاں ہوتا اور یہ مسئلہ پہلے بتاتا نا تو آج ہمارا اوپر کا فریجر بھی بھرا ہوتا، نیچے والا بھی فل ہوتا. یہ جو ہم نے دیورانی جیٹھانی کو بانٹ کے ختم کیے ہیں نا تیلیے، ہم کسی کو نہ بیچتے کہ ہم پکا ہوا کھلائیں گے، یہی کھا لینا آگے. تو آپ آگے کے لیے یاد رکھ لیں، منع نہیں ہے، یہ اجازت ہے شریعت میں. اسی لیے میں نے آپ کو بتایا اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے اور مینج کر سکتا ہے، اس کو سنبھال سکتا ہے تو رکھ سکتا ہے اس نیت کے ساتھ میں، حرج کوئی نہیں ہے. اس لیے مسئلہ پتہ ہونا چاہیے، لیکن کم سے کم جو غریبوں والا حصہ ہے وہ ضرور دیں. اس سے میں بالکل نہیں کہوں گا کہ آپ اسے روکیں، کیونکہ بہت سارے حضرات اسی قربانی کی وجہ سے ان تک گوشت پہنچتا ہے. اگر ہم غربا کو بھی نہیں بانٹیں گے تو پھر وہ ان کا حق رہ جاتا ہے. بات چل رہی تھی ہماری پائے کی، جانور کے پائے. اب جب جانور ذبح ہوتا ہے نا، 7 شریک ہے اس میں، ہر ایک کی نظر پائے پہ، یہ کس کے پاس آئیں گے. کچھ جگہ تو بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں پائے کے اوپر کہ اسے چاہیے اسے چاہیے. اب یہ جو پائے ہے آپ ذرا دیکھیں کہ جانور جب سے پیدا ہوا جب تک ذبح ہوا یہ پائے رہتے کہاں میں ہیں؟ گوبر رہتا ہے نہیں رہتا ان میں. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے پورا کیک رکھا ہوا ہے اور اسے پائے ہی کاٹتے، پورے جا کے فکس ہو جاتے اس میں، پورا لبریز رہتے وہ ہمیشہ گوبر سے. جانور کو آپ چاہے کتنے ہی صاف ستھرا کر لیں، اس کے پائے جو ہے نا وہ گوبر میں ہی رہنے، 1-1.5 گھنٹے بعد پھر گوبر میں. ساری زندگی وہ گوبر کی رہی ہوئی چیز. لیکن جانور کے ذبح ہونے کے بعد کیا کوئی یہ کہہ کے چھوڑتا ہے کہ یار گوبر کی چیز ہے پھینکو اسے، کون لے رہا ہے؟ ہر بندے کی نگاہ بھی اسی پہ. وجہ کیا ہے؟ وہ آم اگر کیچڑ میں گرا پھر بھی بندہ نہیں پھینک رہا، وہ پائے اگر گوبر میں بھی ہو گئے پھر بھی نہیں پھینکے جا رہے. وجہ کیا ہے؟ اندر کی جو چیز ہے وہ سونا ہے، وہ قیمتی چیز ہے، وہ پاک ہے، وہ صاف ہے، اس کی ویلیو ہے. جب تک یہ گندگی ہے، بس جب تک یہ پریشانی ہے، گندگی صاف، پھر یہ ہر دل عزیز ہے. مومن کا یہی معاملہ ہے، مومن کا یہی معاملہ ہے. کتنا ہی گندا ہو گیا، کتنے ہی نافرمانیوں میں چلا گیا، کتنے ہی بدعمالیوں میں چلا گیا، لیکن اندر سے ہیرا ہے، سونا ہے. ابھی ذرا سا آپ اس کے ایمان کو جلا کے دیکھو کیسا چمک کے نکل کے باہر آئے گا. ایک مومن کے دل کے اندر ایک چنگاری ہمیشہ باقی رہتی ہے، بس اسے چمکنے کی ضرورت ہے، وہ چمک کر کے باہر آتا ہے. جہنم میں اگر مومن جا بھی رہا ہے تو صرف اس حیثیت سے جیسے آم کو دھلائی کے لیے ٹنکی کے نیچے رکھا جا رہا ہے یا پائے کو صاف کرنے کے لیے آگ کے اندر ابالا جا رہا ہے، اسی طرح مومن کو تھوڑے وقت کے لیے جہنم میں، پھر جب صفائی مکمل تو اس کا مقام اعلی درجے کا. لیکن ایک جانب
بڑی خوبصورت چاندی کی پلیٹ ہے، چاندی کا ورق چڑھا ہوا، اندر اس میں گوشت ہے اور بوٹی ہے، بڑا صاف گوشت ہے اور بڑا نیٹ اینڈ کلین ہے، لیکن اندر جو گوشت ہے وہ نعوذ باللہ خنزیر کا ہے۔ اب اگر وہ کسی کے سامنے پیش کر دی جائے پلیٹ اور بتا دیا جائے تو بتائیے کوئی ہاتھ میں لینے کو تیار ہوگا؟ اب چاہے اسے آب زمزم سے بھی دھو دیا جائے، زمزم کے اندر پکا بھی دیا جائے، وہ جیسا گندا ہے وہ گندا ہی رہے گا۔ اب پانی، عام پانی تو کیا، زمزم بھی اس کے اندر صفائی نہیں کر سکتا۔ گندگی چونکہ اس کے اندر رچ بس گئی ہے، یہ اب کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ کافر کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، جہنم کی آگ بھی اس کی صفائی نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کے اندر بھی اسے صاف کرنے کی صلاحیت موجود نہیں، وہ صاف نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے دونوں کے لیے رکھا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ ایمان والا جہنم میں جا رہا ہے، یزکیہم، وہ آگ ان کی صفائی کرے گی، لیکن کافر اور ایسی غلط حرکتیں کرنے والا جہنم میں جا رہا ہے تو آگ ان کا تزکیہ نہیں کرے گی۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ نے کہا یہ آگ ان کی صفائی کا ذریعہ بھی نہیں بننے والی۔ بات سمجھ میں آ گئی سب حضرات کو؟ اس پر اللہ نے مہر لگا دی، اولئک ولہم عذاب علیم۔ اللہ نے کہا یہ سب ہوگا ان کے ساتھ میں، یہ آگ ان کے پیٹوں میں جا رہی ہے، اللہ ان سے رحمت کی بات نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالی ان کا جہنم میں صفائی کا معاملہ نہیں کرے گا۔ اور پھر رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہی نکلا کہ تکلیف والا عذاب ہمیشہ انہیں ہوتا رہے گا۔ تو یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اللہ کہتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو لیا۔ کیا دیا انہوں نے؟ ہدایت، اور لی کیا ہے انہوں نے؟ گمراہی۔ کیا ملا انہیں؟ دنیا میں بھی خسارہ، دنیا میں گمراہ رہے، اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ اللہ کہہ رہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو لیا اور مغفرت کے بدلے کیا لیا؟ عذاب لیا۔ ہمیشہ اللہ انہیں عذاب عطا فرمائیں گے۔ اور پھر اللہ نے ایک ذرا سا ان کو، جسے کہا جاتا ہے نا چٹکی لینا، اللہ نے کہا فما اصبرهم علی النار، اللہ نے کہا کہ بڑا صبر ہے انہیں دوزخ کی آگ پر۔ یعنی اللہ یہ جو جملہ کہہ رہے ہیں نا یہ بطور حیرت کے کہ تمہیں سب کچھ پتا ہے، اس سب کچھ پتا ہونے کے باوجود پھر اتنی حرام کاریاں، تو تم تو بڑے صبر کرنے والے ہو دوزخ پہ، یعنی پہلے سے تیار ہو کر کے بیٹھے ہو کہ دوزخ میں جانا ہے، اور ہم نے دوزخ کے لیے سارا سامان کر رکھا ہے، اور اس میں جلنے کے اسباب اپنے اور زیادہ اکٹھے کر رہے ہو، توبہ نہیں کر رہے، تو بڑا صبر ہے تمہیں دوزخ کی آگ پر۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بڑا عجیب ترجمہ فرمایا یہاں پہ۔ حضرت نے لکھا ہے بیان القرآن میں، حضرت نے فرمایا شاباش ہے ان کی ہمت کو، فما اصبرهم علی النار، حضرت نے فرمایا شاباش ہے ان کی ہمت کو، مطلب کمال کر دیا، سب کچھ پتا ہے، سب کچھ جانتے ہو، پھر بھی دوزخ کی حرکتیں کر رہے ہو، تو تمہاری پیٹھ تھپ تھپانی چاہیے کہ تم دوزخ کے لیے کتنی محنت کے ساتھ تیاری کر رہے ہو، رات دن لگے پڑے ہو کہ ہم زیادہ سے زیادہ جہنم میں جائیں، اس کا ایندھن بنے اور اس کی کوششوں کے اندر مشغول ہو۔ فما اصبرهم علی النار، پھر اللہ نے کہا ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، اللہ نے کتاب کو حق بات کے ساتھ اتار دیا، حق بات لے کر کے کتاب آ گئی ہے، تورات ہو یا چاہے قرآن ہو، ہر کتاب کے اندر حق اللہ نے آسمان سے اتارا ہے۔
لیکن جو اس کا غلط مطلب بتائے گا، چاہے تورات کا ہو یا قرآن کا ہو، چاہے یہودیوں کے علماء ہو یا امت محمدیہ کے غلط علماء ہو، اگر قرآن کے ساتھ، تورات کے ساتھ، آسمانی کتابوں کے ساتھ چھیڑخانی کرو گے تو پھر تمہارا حشر بہت برا ہوگا اور تمہیں اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کی کتاب حق بات کے ساتھ اتر چکی ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور جو لوگ اللہ کی کتاب کے بارے میں جھگڑیں گے، اختلاف کریں گے، غلط باتیں بتائیں گے، جیسے کہ قرآن کے بارے میں کرتے تھے، کیا کوئی کہتا تھا کہ قرآن پاک کو کہ یہ تو جادو والا کلام ہے، جادو والا کلام ہے، جادوگروں والا کلام۔ اللہ نے کہا سب پتہ لگ جائے گا کتنا جادو ہے، کتنا کیا ہے، سدھر جاؤ اپنی ان حرکتوں سے، قرآن کو جادو ٹونا مت کہو۔ اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کی کتاب حق کے ساتھ آئی ہے، ایسی الٹی باتیں نہ کرو اس کے بارے میں کہ تم اسے جادو ٹونے والی کتاب کہنے لگے۔ اور چلو اگر مان بھی لیا جائے کہ جادو کی کتاب ہے تو جادوگر تو تم میں بھی بہت سارے ہیں، تو ذرا تم بھی ایک صورت بنا کے دکھا دو۔ اگر جادو ہی سے یہ کتاب بنی ہے نا تو جادو سے بنا کے دکھا دو۔ یہ تھا ان کا معاملہ۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ تو انسانی کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، تو اگر انسانی ہے تو تم کون سے گدھے ہو؟ ان سے کہا جا رہا ہے، کافروں سے، بھائی تم بھی تو انسان ہو نا، تو تم بھی بنا کے دکھا دو۔ ہاں، یا تو یہ کہو کہ ہم انسان ہی نہیں ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم انسان ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انسانی کلام ہے قرآن کو، تو بھائی اگر آپ انسان ہو تو بنا کے دکھاؤ نا ایسا کلام، اور ورنہ کہو کہ ہم جانور ہیں، یا تو اس بات کا اقرار کرو۔ تو یہ عجیب و غریب باتیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ یہ تو پچھلے لوگوں کے قصے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے اس کتاب کے اندر۔ اچھا، اگر اس میں پچھلے لوگوں کے قصے ہیں تو وہ بھی تمہارے باپ دادے ہی سارے۔ اگر اللہ نے یہودیوں کے، آپ نے جو قصے سنے، سارے جو حرکتیں سنائی ہیں، وہ حضور کے زمانے کے یہودیوں کے باپ دادے ہی تو رہے تھے، انہی کے تو قصے ہیں، اور وہ خالی قرآن میں نہیں، وہ تو تم بھی واقف ہو کہ تمہارے باپ دادا یہ ساری حرکتیں کر کے آئے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ ایسے بنا وجہ کے بہانے بنا کر کے اللہ کی کتاب میں عیب نہیں لگا سکتے، لیکن اگر پھر بھی یہ گھٹیا حرکتیں کر رہے ہو تو فرمایا لفی شقاق بعید، پھر تو تم حق سے بہت دور ہو، پھر تم حق پر کبھی شاید آ نہیں سکتے، کیونکہ حق پر وہ آئے گا جو اپنے آپ کو غلطی پر سمجھے گا، اور جو جان کر کے غلط راستہ اختیار کرے گا اسے صحیح راستے پہ پھر کوئی نہیں لا سکتا۔ آپ گوگل میپس یوز کرتے، آپ نے یہاں سے لوکیشن لگائی دیوبند کی، اس نے راستہ بتایا، اب جب آپ اس راستے سے چلیں گے اور اس راستے سے جائیں گے جو وہ بتا رہے ہیں تو ٹھیک ہے چلتے رہیں، لیکن وہ بتا رہے سیدھے جاؤ، آپ نے کہا نہیں میں تو رائٹ جاؤں گا، ٹھیک ہے آپ رائٹ مڑ گئے، تھوڑا سا چلنے کے بعد پھر وہ بیچارہ گھوم گھام کے پھر ڈھونڈے گا کوئی سا راستہ، پھر بتائے گا کہ چل تھوڑا سا بٹکا ہے، اب آ جائے ادھر سے، اب بھی اس نے کہا اب دائیں مڑ جاؤ، دائیں مڑ جاؤ، آپ نے کہا میں اب بھی نہیں مانتا، میں تو اب بھی بائیں مڑوں گا، ٹھیک ہے مڑتے رہو۔ آپ نے یہ طے کر لیا جب یہ راستہ بتائے گا تب میں اس کے الٹا موڑوں گا، تو محترم پھر تو معاف کریں، ایسا ہو سکتا ہے نکلے ہیں آپ دیوبند کے لیے اور پہنچ جائیں آپ دلی، دیوبند آپ کو ہاتھی نہ لگے، پتہ لگا بندہ نہ جانے کہاں سے ہوتا ہوا کہاں پہنچ گیا، لیکن صراط مستقیم پہ کبھی نہیں آ سکتا۔ اللہ نے کہا جو جان کے قرآن میں اللہ کی کتابوں میں کمیاں نکالیں گے پھر ایسے لوگوں کا کچھ نہیں ہو سکتا، ایسے لوگ تو بہت دور گمراہی میں جا چکے ہیں، لفی شقاق بعید، بہت دور یہ گمراہی کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ ہے مضمون یہاں پر ان آیات مبارکہ کا۔ اللہ کا فضل ہے یہ 3 آیات آج ہم نے آپ کو سنائی ہیں،
آیت نمبر 174، 175، 176 اللہ نے ان کی حرکتوں کا ذکر کیا جو وہ اپنی کتابوں کے بارے میں کرتے تھے، اور اللہ نے انہیں وعیدیں سنائی کہ تمہاری ان حرکتوں کا نتیجہ کیا کیا ہونے والا ہے، انہیں ڈرایا، دھمکایا، آخرت سے کی فکر دلائی کہ ہو سکتا ہے یہ آخری وارننگ ان پر کام کر جائے، اگر آ گئے تو ٹھیک، ورنہ اللہ نے کہا تم ہدایت سے بہت دور جا چکے ہو۔ اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت کے اوپر قائم رکھے، مرتے دم تک اللہ صراط مستقیم پر قائم فرمائے۔ آگے کی جو آیات اب ہماری انشاءاللہ آئندہ ہفتے شروع ہوں گی، اس میں اب امت محمدیہ کے لیے خطاب ہوگا۔ امت محمدیہ کو خاص خاص اعمال کا حکم دیا جائے گا، اور ساری چیزوں کی تفصیل آئیں گی، جس میں روزہ بھی ہے اور حج بھی ہے اور مختلف عبادات ہیں۔ اب ان سب چیزوں کی تفاصیل آگے انشاءاللہ سورۃ البقرہ میں شروع ہوں گی۔ ان کا جب موقع آئے گا وہیں پہ ان کی انشاءاللہ وضاحت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے اس درس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ کے سوال جواب میں پہلا ہے، یہ پوچھ رہے ہیں فرض نماز جماعت سے ہو رہی ہے، بیچ میں لائٹ بھاگ گئی، مؤذن بیچ میں جھوکے جال پر کپڑا پڑا تھا اسے ہٹایا نیچے تکبیر کے لیے، آواز پہنچانے کے لیے، پھر تکبیر پڑھی، کیا یہ عمل صحیح تھا یا نہیں؟ دیکھیں اگر کہیں پر اوپر نماز ہو رہی ہے، جو اس میں لکھا ہے انہوں نے، اس کے حساب سے امام اوپر کھڑا ہے کہیں، کیونکہ مؤذن نے جال سے کپڑا ہٹایا نماز میں، تو اگر کہیں اوپر نماز ہو رہی ہے اور وہیں کہیں قریب میں جال ہے، لائٹ چلی گئی، اب نیچے بھی پبلک ہے، آواز آنی ہے نیچے، تو پھر ایسی صورت میں مؤذن پیچھے کھڑا ہوا ہے، اس نے وہاں پر ہلکا سا کپڑا جو جال کا اوپر ہے وہ ہٹا دیا تاکہ آواز نیچے چلی جائے تکبیر کی، اور نیچے والے نماز اپنی صحیح طور پر ادا کر لیں۔ تو اگر اس نے اسے ہٹایا، اب ہٹانے کا طریقہ کیا تھا وہ طریقہ دیکھا جائے گا۔ اگر جیسے مثلا سجدے میں جا رہا ہے اور ہلکا سا ہاتھ سے کپڑا صحیح ہٹا دیا تو چلیں یہ تو عمل قلیل ہوا، تھوڑا سا عمل محسوس نہیں ہوا تو نماز بچ سکتی ہے، لیکن اگر زیادہ عمل کر لیا، پتہ لگا کھڑا تھا، کھڑے کھڑے لائٹ گئی، اب جھکا، جھک کر کے دونوں ہاتھوں سے کپڑا کھینچا، سائیڈ میں کیا، اس کے بعد پھر نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے ایسا عمل کرنا نماز میں جس سے یہ لگے کہ یہ بندہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو اس کے لیے پھر یہ عمل صحیح نہیں ہے، نماز خراب ہو جائے گی۔ یہ پوچھ رہے ہیں وائی دا ورڈ حرام کم ان مسجد حرام وین حرام مینز بینڈ۔ یہ پوچھ رہے ہیں مسجد حرام کہا جاتا ہے خانہ کعبہ والی مسجد کو، اسے مسجد حرام کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ حرام کے معنی تو منع کے آتے، منع، بین، کسی چیز کا منع ہونا، غلط ہونا، اس کے لیے کہا جاتا ہے حرام، تو اس مسجد کو مسجد حرام کیوں کہتے؟ اچھا سوال ہے، اس کا جواب آپ سب حضرات ذہن میں رکھنا کہ مسجد حرام یعنی منع والی مسجد، بہت سارے وہ کام جو دوسری مسجدوں میں جائز ہیں وہاں پہ وہ بھی حرام ہے، وہاں پر اس مسجد کے اندر وہ بھی حرام ہے، اس لیے بطور خاص اس کے لیے مسجد الحرام۔ مثلا کافر کا مسجد میں آنا، اب آپ کی ایک مینارہ مسجد ہے، کوئی کافر مسجد میں آنا چاہے تو بتائیں آ سکتا ہے یا نہیں؟ جائز ہے، آ سکتا ہے، اجازت دی ہے شریعت نے۔ اگر مسجد حرام میں جانا چاہے وہ کتنے ہی غسل کر لے، کتنی ہی خوشبو لگا لے، کتنے ہی کپڑے پہن لے، وہاں جانا حرام ہے، وہاں اس کا داخلہ نہیں ہو سکتا۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اور مسجدوں میں حلال ہیں وہاں پہ حرام ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے لیے المسجد الحرام یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ایک وجہ۔ دوسری وجہ ہے حرام کے معنی عربی زبان میں ایک تو آتے ہیں بین، منع، ایک اور دوسرے معنی آتے ہیں حرام کے
عزت اور حرمت، قابل احترام ہونا، حرام کے یہ بھی معنی ہے، قابل احترام ہونا یہ بھی معنی عربی میں، تو اس معنی کے حساب سے اسے مسجد الحرام بولا جاتا ہے کہ دنیا کی تمام مسجدوں میں سب سے زیادہ قابل احترام وہ مسجد ہے، اس لیے المسجد الحرام یہ لفظ وہاں استعمال کرتے ہیں۔ یہ پوچھ رہے ہیں حج اور عمرے میں کیا فرق ہے؟ سارے ہی فرق ہے، باقی اگر آپ کو تفصیل چاہیے تو آپ 2 بیان ہیں اس کے اوپر، وہ دونوں سن لیں۔ حج پر ہمارا الگ ہے، عمرے پر الگ ہے، انشاءاللہ ساری وضاحت اس میں آپ کے سامنے آ جائے گی۔ کہہ رہے ہیں لڑکی کو کتنے کان بنوانے چاہیے؟ کیوں لڑکیوں کے 2 سے زیادہ ہوتے ہیں کیا؟ کان تو 2 ہی ہوتے ہیں، تو 2 ہی تو بنوائے گی، کیا مطلب؟ اچھا ایک ہی کان میں کئی سوراخ، سبحان اللہ، ایک تو لٹکے پھرتے اسی کو سنبھال لے ڈھنگ سے۔ اچھا سوال میں لکھا ہے کتنے کان بنوانے چاہیے؟ اب مجھے لگا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بھی مخلوق رہتی ہو یہاں پر جس کے کان ہی کئی سارے ہوں، اور باقی اگر کوئی ایک کان میں کئی سارے بنوانا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، مرضی ہے، شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، اجازت ہے۔ آپ کا دل کر رہا ہے ایک سوراخ، دوسرا سوراخ، تیسرا سوراخ، تو آپ کرا لیں، چھلنی بنوا لیں، پھر چاہے کچھ ہی لٹکائے پھرے اس کے اندر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، ناجائز یا حرام نہیں۔ لیکن ضرورت کیا ہے اتنا کرنے کی؟ میرے حساب سے تو بس ایک بہت ہے، تاکہ سکون رہے، عافیت رہے۔ گرمی کا موسم، کیسی شدت کی گرمی، اس میں اتنے سوراخ، پھر اس میں کچھ نہ کچھ پہننے کے لیے بھی چاہیے، پھر ان کو بھرنے کے لیے شوہر کی جیب خالی کرنی چاہیے، پھر وہ ساری چیزیں ہیں، اس لیے بس بہتر ہے کہ ایک رہے تاکہ آپ بھی سکون سے، راحت سے رہیں۔ یہ پوچھ رہے ہیں میرا ایک دوست ہے، اس کے پاس میرے پیسے ہیں، 3 سال ہو گئے وہ نہیں دے رہا، کہہ رہے ہیں اس نے قربانی بھی کی ہے، کیا اس کی قربانی قبول ہو جائے گی؟ بھائی یہ بندہ بہت دن سے پریشان ہے، جس کے ہیں اس پہ پیسے وہ دے دو خدا کے لیے۔ یہی رائٹنگ کے ساتھ نا یہ سوال میرے پاس 10 بار یہاں آ چکا ہے، کبھی وہ اس کی نمازیں پوچھتا ہے اس کی نماز قبول ہوگی یا نہیں، کبھی اس کی قربانی پوچھ رہا ہے کہ وہ قبول ہوگی یا نہیں۔ ایک بار لکھا تھا کہ وہ یہاں درس میں بھی آتا ہے، اس کا درس میں آنا صحیح ہے یا نہیں۔ تو اب آگے یہ کچھ اور ڈھونڈ کے لائے، اس سے بہتر ہے کہ جس صاحب پر ہیں وہ اس کا قرض ادا کر دیں، تاکہ یہ بیچارہ واقعی سکون سے بیٹھے، کیا ضرورت ہے پریشان کرنے کی۔ باقی قربانی اس نے کی ہے تو قربانی ادا ہو جائے گی، قربانی کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے وہ کسی کے پیسے مار رہا ہے، وہ غلط ہے، لیکن قربانی کوئی اگر کرتا ہے حلال پیسے سے تو قربانی ادا ہو جاتی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں اگر لڑکا اور لڑکی شادی سے پہلے بات کریں تو کیا شادی کے بعد ان کی لائف میں پرابلم آتی ہے اور برکت نہیں رہتی؟ بھائی گناہ کریں گے تو گناہ کا تو اثر آئے گا، گناہ کا اثر آنا ہے، اب وہ کہاں کو آئے گا یہ کہہ نہیں سکتے، تو اس لیے بہرحال بچیں گناہوں سے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ کسی نے اپنے سر کے بال لمبے کٹائے ہوں اور وہ پیچھے کی طرف چوٹی باندھ لے، کیا یہ عمل جائز ہوگا؟ ضرورت کیا ہے اتنے بڑے بال رکھنے؟ اولا صحیح ہے ہی نہیں، ہم لوگوں کو چاہیے درمیانی درجے کے بال رکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے عمومی بال جو ہوتے تھے وہ کان اور کاندھوں کے بیچ میں ہوتے، بس اتنے کافی، انہیں پیچھے تک لمبے لمبے لٹکانا، پھر ان میں چوٹیاں باندھنا، یہ ذرا بہتر نہیں ہے۔ مرد حضرات کو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے، عورتوں کی مشابہت ہوتی ہے۔ یہ پوچھ رہے ہیں غیر مسلم کو دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ اسے کیسے کہہ سکتے ہیں دعا کے لیے؟ آپ اس کے حق میں دعا کریں کہ اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما دے۔ یہ پوچھ رہے ہیں گرودوارے کا کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں اگر کوئی بھی، اب مجھے نہیں پتا وہ کیسے کھلا رہے ہیں کیا ہے، مسئلہ یاد رکھنا کہ کوئی اگر ویسے ہی انسانیت کی خدمت کی نیت سے کھلا رہا ہے، کوئی چڑھاوے کا نہیں ہے، کوئی بتوں کے نام کا نہیں ہے، صرف انسانیت کی خدمت پہ کھلا رہا ہے، تو اگر اس کا پیسہ حلال ہے تو کھانا جائز ہے۔
اور اگر کوئی چڑھاوے کا کھانا کھلا رہا ہے، کسی تیوہار کا کھلا رہا ہے، یا کسی خاص بت کے نام وغیرہ کے اوپر جو وہ اتارتے وہ سب کھلایا جا رہا ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ اب مجھے نہیں پتا وہ لوگ کیسا کھلاتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، یہ چیز ہمیں خود دیکھ لینی چاہیے کہ کیا ہے کیا نہیں۔ یہ بھی اسی فون سے تعلق ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ چاچا حج پر جا رہے تھے، آپ کو دعا کرانے کے لیے فون کیا تھا، آپ کے پاس وقت نہیں تھا، اتوار کی شام کو جانا تھا، لیکن ان کو 7 بجے اٹیک آنے کی وجہ سے انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعا، اور کیا قیامت تک حج کا ثواب ان کو ملتا رہے گا، وضاحت فرمائیں۔ بھائی پہلے تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور دوسری چیز، اگر کوئی بندہ سفر حج کے لیے جا رہا ہے اور انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں، تو اللہ نے چاہا وہ نصیب بھی ہوگا، اور جو ثواب ہے حج کا وہ انشاءاللہ ملے گا بھی، اور کل میدان قیامت میں حجاج کے ساتھ اللہ اٹھائیں گے بھی انشاءاللہ۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ عرض یہ کرنا تھا کہ نماز کی حالت میں بار بار کپڑوں کو صحیح کرنا۔ دیکھیں نماز کی حالت میں کپڑوں کو صحیح کرنا، کم سے کم نماز مکروہ تو ہو ہی جائے گی، اور ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہے۔ مکروہ تو ہو ہی جاتی ہے اور ٹوٹنے کا خطرہ ہے، لہذا اس چکر میں نہیں پڑھنا چاہیے، کپڑوں کی فکر چھوڑ دیں، نماز پڑھیں، پھر اپنی نماز کے بعد کپڑوں کو درست کریں۔ یہ پوچھ رہے ہیں واٹ از دا امپورٹینس آف 14 سجدہ ان قرآن، قرآن کے اندر 14 سجدوں کی کیا اہمیت ہے؟ یہی اہمیت ہے کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے، آیت سجدہ پڑھتا ہے اور سجدے میں جاتا ہے تو شیطان ذلیل ہوتا ہے، چیختا پھرتا ہے کہ دیکھو مجھے سجدے کا حکم ملا، میں تو بہانے بنا کے نکل گیا، اسے اللہ نے کہا یہ تو فوراً سجدے میں چلا گیا۔ تو بس یہی ہے، اللہ یاد دلانا چاہتے ہیں، ہم بندے ہیں، بندگی کا اظہار ہے، یہ ساری چیزیں جس وجہ سے یہ بار بار ہمیں سجدے کروائے جاتے ہیں، کبھی نمازوں کی اس سے، کبھی تلاوت کے بہانے سے، الگ الگ طرح سے سجدہ، کیونکہ اللہ کو یہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں واٹ از دا ڈفرینس بٹوین دین اینڈ دنیا، دین اور دنیا میں کیا فرق ہے؟ بھائی یہ تو بالکل الگ الگ ہے، باقی فرق آسانی کے ساتھ میں آپ یہ ذہن میں رکھیے، ہر وہ چیز جو اللہ تک پہنچائے اور اللہ کی رضا کا ذریعہ بنے وہ دین ہے، اور ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ سے غافل کرنے کا ذریعہ بنے وہ دنیا ہے۔ بس اصول یاد رکھیں، جو چیز اللہ کی یاد اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ وہ دین ہے، غافل کرے تو دنیا ہے۔ اب دنیا کے اندر مثلا آپ تجارت کر رہے ہیں، دکان پہ بیٹھے، لیکن وہاں بھی آپ وقت پر اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، کمائی کے اندر آپ یہ نیت کیے ہوئے ہیں کہ میں حلال کماؤں، حلال کھلاؤں اپنے بچوں کو، تو اب یہ تجارت آپ کو اللہ سے غافل نہیں کر رہی، تو آپ کی یہ تجارت بھی دین کہلائے گا، یہ تجارت بھی دین ہے۔ لیکن اگر بندہ اللہ سے غافل ہو گیا، سب چیزوں کو بھول گیا، ایسا دنیا کے اندر کمانے میں مست ہوا کہ آخرت اور خدا یاد ہی نہیں رہا، تو اب وہ چیز فقط دنیا بن کے رہ جائے گی، پھر اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ صاحب بیچارے یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ سے نعت سننے کا بڑا دل کرتا ہے، کہہ رہے ہیں آپ مدینہ سے آئے ہیں، وہاں کی حاضری کے اوپر کوئی کلام سنا دیں، آگے کہہ رہے ہیں برائے مہربانی منع نہ کریں۔ میرے بھائی میں نعت خواہ نہیں ہوں، مجھ سے نعتیں پڑھنا نہیں آتی، کبھی پڑھا نہیں، اور یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ ایک موسم ہوتا ہے جب بس ہو جاتا ہے، باقی شاعر جو ہوتے ہیں وہ تو ہر جگہ چالو ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ، جنہیں واقعی نعت پڑھنے کا ذوق ہے، شوق ہے، وہ ہر جگہ اسٹارٹ ہونے تو 2 بندے ملنے چاہیے، باقی ہم جیسوں کے لیے جو گاڑی اسٹارٹ ہی نہیں ہوتی ان کے لیے کوئی ماحول ہو، کوئی موقع ہو تو ایک الگ بات، باقی ایسے تو ہمارے بس کے نہیں ہے، کیونکہ وہ لہجے، وہ انداز، وہ طریقے، بہرحال وہ ایک فن الگ ہے۔ لیکن جس وقت میں حرم شریف میں تھا اور وہاں پر حاضری ہوتی تھی، عموماً رات میں جاتا تھا،
عشاء سے لے کر فجر تک وہاں وقت گزارتے تھے، تو جب طواف کر کے تھک جاتے تھے ایک سائیڈ میں بیٹھتے تھے، تو ان موقعوں کے اوپر کبھی کبھار کچھ خاص اشعار تھے جو بیت اللہ کو دیکھ کر کے پڑھتا تھا، اور کبھی کبھی جو ساتھ میں رفقا ہوتے تھے انہیں سناتے بھی تھے۔ تو وہ میرے پاس میں نوٹ ہیں، جب یہ صاحب بیچارے اتنے خصوصی درخواست کر رہے ہیں تو انہیں سادے الفاظ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، تاکہ آپ بھی ذرا اس چیز کو محسوس کر سکیں، اور اللہ جب آپ کو لے جائے وہاں پہنچے تو اگر یہ کلام یاد رہے وہاں پڑھیں، انشاءاللہ بیت اللہ کے دیدار کا مزہ اور بڑھ جائے گا۔ سنا دیں تھوڑی سا؟ حضرت فرما رہے ہیں ڈھیر ساری سنا۔ مجھے تو یاد بھی نہیں، نوٹ تھے یہ، وہاں پر بیٹھتا تھا تو اللہ کے شکر سے بڑا مزہ آتا تھا۔ ایک کلام ہے، آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، نعت کی شکل میں موجود ہے یہ، لیکن اس کا مزہ اس وقت میں آتا تھا جب سامنے اللہ کا گھر ہوتا تھا، خانہ کعبہ۔ اب اگر ہم اس کو پڑھ بھی رہے ہیں، ان الفاظ کو دہرا بھی رہے ہیں نا، تو وہ بڑی کمی محسوس ہوتی۔ جس وقت میں سامنے خانہ کعبہ، اس کا خوبصورت پردہ، اس کی در و دیوار اور وہاں کے نظارے ہوتے تھے، تو ایک بندے کی کیفیت الگ ہوتی۔ لیکن جو الفاظ ہیں وہ بڑے گہرے ہیں، اور مجھے یہ کلام بڑا پسند ہے۔ دنیا میں نہیں کچھ بھی ہنسی تیرے برابر، دنیا میں، آپ یہ تصور لے کر کے سوچیں، آپ کے سامنے خانہ کعبہ موجود ہو اور پھر بندہ ان باتوں کو کہے، دنیا میں نہیں کچھ بھی ہنسی تیرے برابر، ہے کتنی کشش خانہ کعبہ تیرے اندر۔ اللہ اکبر، اللہ نے کیسی کشش رکھی ہے اس کے اندر، گھنٹوں بیٹھ کر کے بندہ دیکھتا رہے، دل نہیں بھرتا۔ کیا ہے وہ؟ ایک چار دیواری، ایک کالا پردہ پڑا ہوا، لیکن دنیا کا ہر حسین منظر سے دل بھرے گا، وہاں نہیں دل بھرتا۔ دنیا میں نہیں کچھ بھی ہنسی تیرے برابر، ہے کتنی کشش خانہ کعبہ تیرے اندر، پڑتے ہی نظر تجھ پہ ابھر آتے ہیں آنسو۔ جس وقت میں خانہ کعبہ نظر آتا ہے اور بیت اللہ کے اوپر نظر پڑتی ہے، آپ یقین جانیے ایک مومن کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے، بندہ تصور نہیں کر سکتا۔ جس وقت میں بندہ اس کو پہلی نظر دیکھتا ہے، کون دنیا کا وہ پتھر دل انسان بھی ہوگا جو اپنی آنکھوں کے اوپر قابو رکھ سکے۔ پڑتی ہی نظر تجھ پہ ابھر آتے ہیں آنسو، روکے نہیں رکتے ہیں نکل آتے ہیں آنسو، ملتا ہے سکون بس تیری چوکھٹ کو پکڑ کر۔ اللہ نے تاثیر رکھی ہے، راتوں کا وقت ہو، آپ خانہ کعبہ کو دیکھیں، اس کی چوکھٹوں کو پکڑیں، روئیں اللہ کے سامنے، کیسا مزہ آ رہا ہوتا ہے بندے کو۔ ملتا ہے سکون بس تیری چوکھٹ کو پکڑ کر، ہے کتنی کشش خانہ کعبہ تیرے اندر، ہے شائق دیدار تیرا سارا زمانہ۔ ہر بندہ چاہتا ہے اللہ مجھے وہاں پہنچا دے۔ ہے شائق دیدار تیرا سارا زمانہ، ہے تیری بدولت ہی تو سجدوں کا ٹھکانہ۔ پوری دنیا میں کہیں آدمی ہو، جب نماز پڑھے گا کعبہ کی دھر ہے، کچھ اور نہیں یاد آتا، کعبہ کی دھر ہے۔ رخ تیری طرف کر کے ہی جھکتا ہے ہر ایک سر، ہے کتنی کشش خانہ کعبہ تیرے اندر۔ اور جب وہاں پہ سائیڈ میں آپ بیٹھے ہو اور لاکھوں کا مجمع ہزاروں کا طواف کر رہے ہیں، وہ خوبصورت نظارہ، ان لاکھوں دیوانوں کا ذرا دیکھ تو عالم، ان لاکھوں دیوانوں کا ذرا دیکھ تو عالم، لبیک زبانوں پر ہے اور آنکھ ہے پرنم۔ بس لبیک اللہم لبیک، بندہ اللہ کے سامنے حاضری لگاتے ہوئے بس چکر لگا رہے عاشقانہ انداز میں،
لبیک زبانوں پر ہے اور آنکھ ہے پرنم، باندھے ہوئے احرام لگاتے تیرے چکر، ہے کتنی کشش خانہ کعبہ تیرے اندر۔ اس سمت ہے اسود تو ادھر رکن یمانی، ایک کونے میں حجر اسود لگا ہوا ہے، ایک کونے میں رکن یمانی ہے، ہر ایک کی اپنی فضیلتیں ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اس حجر اسود کا بوسہ اس کو چوم لو، کل قیامت کے دن یہ اپنے چومنے والے کے ایمان کی گواہی دے گا، اللہ کے دربار میں یہ گواہ بنے گا۔ ایسے ایسے موقع اللہ وہاں پہ بندوں کو نصیب کرتا ہے۔ جنت کا وہ ٹکڑا ہے، جنت سے لایا گیا وہ پتھر ہے۔ اس سمت ہے اسود تو ادھر رکن یمانی، ایک سمت حتیم اپنی دکھاتا ہے نشانی۔ ایک طرف خانہ کعبہ کے حتیم ہے، وہ کھلی ہوئی دیوار، اس کے اندر کا حصہ، میرے نبی نے فرمایا یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے، جس نے اس کے اندر جا کے نماز پڑھ لی گویا اس نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی۔ ہے بھیڑ قیامت کی لگاتار انہی پر، ہے کتنی کشش خانہ کعبہ تیرے اندر۔ یہ جھوم کے چلتی ہوئی نورانی ہوائیں، اللہ اکبر، کیسا وہ منظر ہوتا ہے، بندہ سوچے، غور کرے، اندازہ لگائے۔ کچھ دن تک تو یہاں پہ آ کے ہوش بھی نہیں رہتا کہ ہم کہاں آ کر کے پہنچ گئے، جب وہ بندے کو وہ سارے مراحل یاد آتے۔ یہ جھوم کے چلتی ہوئی نورانی ہوائیں، ہر سمت ہے چھائی ہوئی رحمت کی گھٹائیں، میزاب سے رحمت کے برسنے کا یہ منظر، ہے کتنی کشش خانہ کعبہ تیرے اندر۔ اس میں ایک میزاب رحمت ہے، پرنالہ لگا ہوا ہے میزاب رحمت، وہاں اس کے نیچے دعائیں بھی قبول ہوتی، اور کبھی خوش قسمتی سے بارش ہو تو بارش کا پانی کعبے پہ گرتا ہے اور وہ پانی سارا میزاب رحمت سے نیچے طواف کرنے والوں پہ گرتا ہے۔ کیسے اللہ وہ منظر نصیب فرماتا ہے۔ ایک شور ہے توحید کا نغموں کا فضا میں، مقبول تجھے دیکھ کے ہوتی ہیں دعائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حدیث میں اس کو دیکھ کر کے دعائیں قبول ہوتی۔ بندہ خالی اسے دیکھتا رہے سائیڈ میں بیٹھ کر، فرمایا اس کو دیکھنے والے کو بھی اللہ عبادت کا ثواب عطا فرماتے۔ ایسے فضائل، مقبول تجھے دیکھ کے ہوتی ہیں دعائیں، ایک سجدہ تیرے فرش پہ 1,00,000 برابر، ہے کتنی کشش خانہ کعبہ تیرے اندر۔ آپ ایک سجدہ کریں، یہاں 1,00,000 سجدے کر کے جو مقام ملنے والا ہے وہاں ایک سجدے پہ مل رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ تاثیر وہاں کی رکھی۔ برساتے ہوئے نور یہ مینار حرم کے وہ مینار، وہ ساری چیزیں، بندہ سوچے، غور کرے۔ برساتے ہوئے نور یہ مینار حرم کے، ہے دیکھنے قابل در و دیوار حرم کے، ہے رحمت حق آج بھی زمزم پہ برابر، ہے کتنی کشش خانہ کعبہ تیرے اندر۔ وہ وقت جدائی تجھے رو رو کے جھپٹنا، آخری طواف کرنے بندہ جب حاضر ہوتا ہے وہاں پہ، یقین جانیے نہ دنیا میں کسی کو بیوی یاد آتی، نہ بچے یاد آتے۔ ہر شخص بے چین ہوتا ہے کہ کس سے میں جدا ہو رہا ہوں، کہاں سے دور جا رہا ہوں۔ وہ وقت جدائی تجھے رو رو کے جھپٹنا، آنکھوں سے لگانا کبھی پردے کو لپٹنا، مڑ مڑ کے نظر ڈالتے جانا تیرے اوپر۔ حرم سے نکلنے کے بعد بھی اگر کہیں سے خانہ کعبہ واپس جاتے ہوئے کہیں در و دیوار میں سے تھوڑی تھوڑی سی جھلک پڑتی ہے، وہ بھی دیکھنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔
بندے وہاں بھی رک رک کے دیکھتے. جہاز جب ایئرپورٹ سے جدہ سے چلتا ہے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں کہ کس جگہ سے واپس ہو رہی. گھر کا تصور نہیں آ رہا ہوتا کہ کہاں جا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ منظر وہاں کا وہ چل رہا ہوتا ہے. وہ وقت جدائی تجھے رو رو کے جھپٹنا، آنکھوں سے لگانا کبھی پردے کو لپٹنا، مڑ مڑ کے نظر ڈالتے جانا تیرے اوپر، ہے کتنی کشش خانہ کعبہ تیرے اندر. اللہ ہم سب کو وہاں کی حاضری بار بار نصیب فرمائے. اللہ بار بار ہر مسلمان کو وہاں جانا نصیب فرمائے. دعا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ بڑے رحمان و رحیم ہے، یا اللہ بڑے کریم ہے. اللہ آپ نے ہمیں لاکھوں نعمتیں بغیر مانگے عطا فرمائی ہیں. اللہ ہم آپ کی ایک نعمت کا بھی صحیح سے شکر ادا نہیں کر سکتے. میرے مولا آپ نے ہمیں ایمان اور اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی. اللہ کروڑوں لوگ دنیا میں ہیں جو بڑی عقل والے ہیں، بڑی سمجھ والے ہیں، لیکن ایمان کی نعمت سے محروم ہیں. اللہ یہ نعمت عقلوں سے نہیں ملا کرتی، یہ صرف آپ کا انعام ہے. اللہ جہاں آپ نے یہ نعمت ہمیں بغیر مانگے دی ہے، ہماری درخواست ہے کہ موت بھی ہماری اسی نعمت پہ فرما. اللہ ایمان پہ ہمیں موت نصیب فرما. اللہ ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما. اللہ دنیا کی محبت دلوں میں کم فرما. اللہ آخرت کی یاد پیدا فرما. اللہ نبی سے اور قرآن سے عشق عطا فرما. اللہ ہم سب کو سنتوں سے محبت عطا فرما. اے اللہ جو نعمتیں اور جو انعامات آپ کے ہیں اللہ اتنے بڑے ہیں کہ ایک نعمت بھی آپ لینے تو دنیا مل کے نہیں دے سکتی. یا اللہ آپ نے یہ نعمتیں جو عطا فرمائی ہیں اپنے فضل سے ہمیں ان کی قدر نصیب فرما. اللہ ہمیں ان کی قدر عطا فرما. اے میرے مولا ہر مسلمان کو حرمین شریفین کی حاضری عطا فرما. اللہ ہر ایک کو وہاں کی حاضری نصیب فرما. اللہ بار بار نصیب فرما. اللہ بار بار نصیب فرما. اللہ وہ مرحلے بار بار ہمیں عطا فرما. اللہ بار بار ہمیں بیت اللہ کا طواف نصیب فرما. اللہ حضور کے روضے پہ حاضری نصیب فرما. اللہ ہر مسلمان کے لیے اسباب پیدا فرما. اللہ ہر مسلمان کے لیے اسباب پیدا فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما. اللہ دلوں کی صفائی فرما. اللہ دنیا میں بھی ہمیں سکون نصیب فرما، آخرت کا بھی مزہ عطا فرما. اللہ دنیا میں بھی راحت عطا فرما، آخرت کی بھی راحت عطا فرما. اللہ آزمائشوں سے ہمیں محفوظ فرما. اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے میرے مولا، یہ اتنا سارا مجمع مردوں کا خواتین کا میرے اللہ، یہ صرف آپ کے قرآن کی نسبت سے آئے ہیں. اللہ سب کے آنے کو قبول فرما. اللہ جن گمراہ لوگوں کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں ان سے ہماری حفاظت فرما. اللہ انعام یافتہ لوگوں میں ہمیں شامل فرما. اے اللہ جس کی جو بھی پریشانی ہے ضرورت ہے اللہ آپ کو تو سب کا پتہ ہے.
اللہ جس نے بھی آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں اس کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ اس کی ضرورتوں کو پورا فرما۔ میرے مولا اپنے غیب کے خزانوں سے ہمیں ہر سکون والی نعمت نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کے لیے یہاں کی حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ جب تک دنیا میں زندہ ہے زندہ رکھ، اور جب آخری وقت آئے تو کلمے کے ساتھ مدینہ کی موت نصیب فرما۔ اللہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ یہ میرے ساتھ میدان محشر میں حاضر ہوں گے، اللہ جنت البقیع نصیب فرما۔ اللہ ان خوش نصیبوں میں شامل فرما، اللہ ان خوش نصیبوں میں شامل فرما۔ اللہ آخری وقت تو جہاں کہیں بھی آنا ہے سب پہ آنا ہے، اللہ ایمان پہ نصیب فرما، اللہ مدینۃ المنورہ کا نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو ہمارے آقا سرور دو عالم محمد عربی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔